کبھی بار بس کہہ دیتے تھے میں تمہارا نام جان رکھ دیتا ہوں, نماز تو تم پڑھتے نہیں ہو. اپنے ماں باپ کو اتنا تنگ کیا تھا کہ مجھے باقاعدہ واقعی میں گلٹ تھی. جیو پولیٹیکلی بھی مجھے بہت شوق تھا پڑھنے کا کہ دنیا میں کیا ہو, اسپیشلی دا مسلم ورلڈ. تو آئی وڈ ریڈ کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے 90s کے اندر, فلسطین میں انتفاضہ ہو رہا تھا. تب بھی میں when I graduated I had made this plan کہ میں نا لنڈن سے لاہور ٹریول کروں گا بائی روڈ. اس کو میں نے ای میل پہ نا میں بتا دیتا تھا کہ میں اب ادھر ہوں, میں ادھر ہوں. میں نے کہا یار کچھ خدا نہ خاصا کچھ ہو جائے کہ پتہ تو لگے کہ ڈیڈ باڈی کدھر سے لینی ہے آپ نے. really had an effect on me کہ میرا نا دنیا سے دل اٹھ سا گیا میرا. I realized کہ یار میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا کہ میں نے کیوں نہیں عربی سیکھی. تو میں نے پھر سب کچھ ختم کر دیا, میں نے کیریئر سب کچھ چھوڑ کے. اینڈ ایٹ دا ٹائم I used to work as a security guard, اور میری 12 گھنٹے کی شفٹ ہوتی تھی. مجھے باتیں بہت زیادہ سننے کو ملتی تھیں گھر والوں سے, ایکسٹینڈیڈ فیملی سے, کیا مولوی ہو گیا, داڑھی رکھ لی, اتنے پڑھ کے آیا, پیسے شیسے ضائع کر دیے, دیکھو کیا کر رہا ہے, شلوار قمیض ٹخنوں سے اوپر, یہ وہ سب. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا دل بدلتا ہے. DHA سے مال روڈ جا رہا ہوتا تھا تو راستے میں تفسیر کے لیکچر سننا شروع کر دیے تھے. میں اتنی کوشش کر لوں کہ میں اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ سکوں کہ یار اب میں صرف دیکھ رہا ہوں اس عورت کو اپنے بچوں کو دفناتے ہوئے یا ٹکڑوں کو اٹھاتے ہوئے, میں تو صرف اس پکسل کو دیکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ پہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ یار رب تو نے یہ کیسے کیا, کہ نہ کبھی سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے اس سے جو ظالم کر رہے ہیں. اللہ نے صرف ان کو ڈھیل دی ہوئی اس دن کے لیے, تشخص فی الابصار, جس دن جو آنکھیں ہیں نا وہ خوف سے طاری ہوں گی. If we look at our data, 57% of people on our channel have not subscribed. یعنی اگر آپ نصیحہ انسٹیٹیوٹ کے کام کو پسند کرتے ہیں, سنتے ہیں, تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ پلیز سبسکرائب. Now we don't monetize our work, but what it does is it helps the algorithm grow. یعنی the more the subscribers, the more widely will the message be spread. So if your subscription leads to more people hearing good content, یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہے. And here's the good part. Subscribing is absolutely free. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to yet another episode of Nasiha Discourse. And once again, we have someone, we always say this, but genuinely someone that I truly admire, respect, look up to. We have with us, I won't take his name, I'll just share his profile, which is so amazing. So, Dash holds a master's in international law and human rights with over a decade of teaching experience. He has helped individuals, right? So, kisi ko lage na. He has helped individuals understand Islamic law and theology. Having interest in these subjects, he shares his knowledge by teaching jurisprudence and international human rights law for the University of London. And we have with us Ustad Ahmed Khan Saab. Ahmed, how are you? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, aap sunaye khairit se hain? Jazakallah khair for coming on a very short, so long notice thi, but usko humne bahut short karke force karke aapko bulaya. And we also have with us Ustad حضرت معین محمود صاحب with us today. جو احمد بھائی کو شریفوں کی طرح بلانے کی کوشش کر رہا تھا. I would always call him and like, what's your schedule man? So آپ اس ہفتے میں کوئی بھی ٹائم دے دیں. It's like میں اسکیڈول بہت بزی ہے تو میں سوچوں گا کہ کیسے آؤں. تو I think یاسین کا جو گن پوائنٹ والا طریقہ تھا وہ زیادہ بہتر تھا. You just got to come right now. آنے سے پہلے نہیں, میں ادھر آیا ہوں نصیحہ کی انٹیگریٹی اور امت کو بچانے کے لیے آیا ہوں. میں نے اسٹارٹ ایسے کیا تھا, میں نے اس کو شروع کیا, میں نے کہا اگر آپ نے نصیحہ امت which is the same thing, اگر آپ نے سب کو بچانا ہے تو آپ آج آ جائیں. اس نے بھی کہا کہ پوڈ کاسٹ ہی رہ گئی تھی, کوئی قرآن ہو کوئی حدیث ہو, بٹ نہیں, جزاک اللہ خیر فار کمنگ. آئی تھنک احمد بھائی از ویری بزی بیکاز اس میں ان کی پروفائل میں ایک بہت بڑا پارٹ مسنگ ہے جو انہوں نے پتہ نہیں کیوں کہا تھا کہ آپ پلیز مینشن نہ کرنا, بٹ ہی از ناؤ آفیشیلی CEO of Youth Club. نہیں, I just sorry, of Lahore. Of Lahore, he's heading the Lahore branch. راجا بھائی کو چیلنج کر رہے ہیں I think میں چاہتا ہوں کہ راجا بھائی سن کے آ جائیں کریکٹ کرنے ہمیں, وہ بھی نہیں آ رہے. تو احمد بھائی, I'll start off inshallah, and I want to start by basically asking you because ایک تو people who heard the profile, اس سارے انٹرنیشنل لا اینڈ ہیومن رائٹس میں کہیں نہ کہیں آپ کی علم کی جرنی بھی ہے. جی جی. اینڈ سو آئی ریئلی وانٹ ٹو آسک یو از کہ that started before you left for London, and even before that, like, do you generally come from a practicing family? What sort of sparked your interest in becoming more practicing, and then also starting your ilm journey?
خیر یاسین بھائی it's a long story لیکن I'll focus on the question you've asked. It started یعنی my change started after university. تو I went to university 2006. I was 20 years old جب میں بیچلرس کے لیے گیا تھا اپنے انگلینڈ. تو the change hadn't happened then. It happened after I graduated and sort of came back. So لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ میں بالکل اے ریلیجس یا سیکولر یا کوئی ایتھیسٹک ٹینڈنسیز تھی میرے اندر. آئی آلویز ہیڈ اے کنیکشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ, آلویز بلیوڈ ان ہیم. اینڈ نماز وغیرہ نہیں پڑھتا تھا میں اس طرح, لیکن گھر میں نا ایک تربیت ہوئی ہوئی تھی. آئی وونٹ سے آئی کم فرام اے ریلیجس فیملی, جسٹ اے نارمل مڈل کلاس اپر مڈل کلاس فیملی جو مائی فادر وڈ پرے ریگولرلی. اینڈ انہوں نے مجھے ہمیشہ انسپائر کیا اس چیز سے. ہی ووڈنٹ پش اس, کبھی کبھار بس کہہ دیتے تھے میں تمہارا نام جان رکھ دیتا ہوں, نماز تو تم پڑھتے نہیں ہو, تو بس اس طرح کبھی کبھار کہہ دینا ان کو. لیکن آئی آلویز سو ہم پریئنگ 5 وقت نماز, اینڈ ہی ہیڈ بین ڈوئنگ دیٹ سنس ہز اسکول ڈیز. تو وہ اٹ واز آلویز ان دا بیک آف مائنڈ کہ یار یہ کرنا ہے. اور رمضان ہوتا تھا تو ہم سب بچے, سب گھر والے, سب باقاعدگی سے روزہ وغیرہ رکھتے تھے, لیکن نتھنگ مور دین دیٹ ریئلی. تو وین آئی لیفٹ فار یونیورسٹی 2006 میں, دیٹ از وین مائی مدر جوائنڈ الہدا ایز ویل. تو انہوں نے الہدا میں کورس وغیرہ کیا ایکسیٹرا. اینڈ وہ تھوڑا سا مجھے نا, بیکاز آئی واز لیونگ, اینڈ میرا جو اسکول والا بیک گراؤنڈ تھا, آئی واز اے ویری نوٹی کڈ. اینڈ میں غلط کاموں میں پڑا ہوا تھا, ان دا سینس میں ٹیچرس کو تنگ کرنا, اسکول سے سسپینڈ ہو جانا, اس طرح کر کے نا آئی واز ایسوسیٹیڈ ود دا رانگ کراؤڈ. سو مائی مدر واز وریڈ اباؤٹ می ٹریولنگ ایٹ دیٹ ایج, اور یہ کو خراب نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے. تو شی وڈ گیو می بکس ایز ویل. تو انہوں نے مجھے کتابیں دی, مجھے یاد ابھی بھی یاد ہے, عمر بن الخطاب کے اوپر انہوں نے بایوگرافی مجھے دی کہ تم یہ پڑھنا, قرآن دیا کہ تم یہ پڑھنا. سو وہ بیک گراؤنڈ تھا. Leaving present before you went to the UK. You were going to the UK. I was going to the UK. So my father was very much against me going, because ان کو تھا کہ یار یہ تو یہاں پہ اتنا خراب ہے, وہاں جا کے پتہ نہیں اس نے کیا کرنا ہے. My mother sort of knew, because ہمارے یہاں پیرنٹس کے ساتھ, خاص طور پہ فادرس کے ساتھ نا ایک تھوڑا سا وہ فارمیلٹی زیادہ ہوتی ہے. آپ that's how my relation with my father has always been. لیکن with my mother she knew کہ میرے فلاز کیا ہیں کیا نہیں ہیں. ان کو میں بتاتا تھا کہ یار میں یہ کرتا ہوں, یہ والا کام نہیں کرتا جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں. سو شی ہیڈ مور کانفیڈنس. لیکن پھر بھی شی واز ورڈ کہ یہ جا رہا ہے باہر. تو میرے اندر ایک نا افینٹی ٹورڈز اسلام ہمیشہ تھی, لیکن obviously I wasn't really practicing and I wasn't doing justice to my faith. That happened later on after I graduated. Was there like something specific in university that triggered that, or like it was after you came back actually? It was after I came back, and usme there's a couple of things. Usme it's not something, it's not just one incident that I can pinpoint کہ یار یہ ہوا تھا and I changed. It's a sort of a journey that I was going through internally. From a very young age مجھے شوق تھا پڑھنے کا, to read stuff. And I was never interested in reading fiction. I was always interested in reading non-fictional stuff. And then after reading that, I would sort of ponder over it and سوچتا تھا میں کہ اچھا ایسے بھی ہوتا ہے دنیا کے اندر. And usually میں تھوڑا سا ڈرامیٹک سی چیزیں زیادہ پڑھتا تھا, کہ کوئی مرڈر ہو گیا, کوئی مرڈر مسٹری ٹائپ چیز ہے, کوئی کیس ہے ایکسیٹرا. سو اس زمانے میں ایک ڈائجسٹ ہوتا تھا, ریڈرز ڈائجسٹ کے نام سے. آئی ڈونٹ نو اف اٹ ایگزسٹس اینی مور اور ناٹ, لیکن میرے نانا کے پاس کافی زیادہ ایشوز ہوتے تھے ریڈرز ڈائجسٹ کے. اور ریڈرز ڈائجسٹ کے اینڈ میں ایک ہوتا تھا بک سیکشن, جس کے اندر کوئی نہ کوئی ایکچوئل اسٹوری ہوتی تھی, سم تھنگ دیٹ ہیپنڈ ان ریئل لائف. سو اس میں آئی ریممبر ایک تھا کہ کوئی بندہ تھا وہ ہمالیاز میں گم گیا تھا فار 17 days, اس نے سروائیو کیا. تو اس طرح کی چیزیں میں پڑھتا تھا بہت زیادہ. سو I would read non-fictional stuff, and after reading that it would force me to ponder over it. مجھے تھا کہ فکشن میں پریکٹس کرتے تھے, وہ شرارت والا پارٹ وہاں سے آ رہا ہے. سوری میں نے کہا پھر اس کو آپ پریکٹس کرتے تھے وہ جو شرارتی, بیکاز اس سے بڑا کمپوز سا احمد نے جو میں جانتا ہوں, اس کے ساتھ وہ پونڈرنگ والا پارٹ پہلے بھی تھا ابھی بھی ہے, تو یہ شرارتی والا پارٹ کہاں سے آ گیا؟ یہ نا موہن بھائی اٹ ہیپنڈ, آئی ڈونٹ نو. وہ شرارت جو ہے, دیکھیں میں جب LGS میں تھا نا تو میں بڑا شریف بچہ تھا. اینڈ میں LGS میں شروع سے تھا فرام سورٹ آف پری اسکول اپ انٹل grade 7-8.
تو I was a very I wasn't naughty at all, بس شریف سا بچہ تھا, زیادہ کلاس میں کچھ نہیں کرتا تھا. I think جب میں نے اسکول چینج کیا نا, وہاں پہ مجھے ریئلائز ہوا کہ یار یہاں پہ نا I can sort of choose to be who I want to be. بیکاز ایل جی ایس میں میری ایک نا ہسٹری تھی, اینڈ وہ بچپن میں جس طرح میں تھا آئی گرو اپ 6-7 گریڈ میں بھی اسی طرح. لیکن جب میں اسکول میں نے چینج کیا, میں نے کہا یار یہاں پہ میں کول کڈ بن سکتا ہوں, یہاں پہ ہسٹری نہیں جڑی ہوئی ساتھ کوئی. تو وہاں پہ ہماری کلاس میں لڑکے بھی بہت شرارتی وغیرہ اور ذرا شغل لگاتے تھے بہت کلاس میں, تو میں پھر آگے بڑھ چڑھ کے میں, تو وہ میرا ایک آئی ووڈ سے میرا ایک فیز تھا. آئی وونٹ سے کہ میری نیچر تھی ٹو بی ناٹی. نیچر تھوڑی میری یہ ہے کہ میں ڈیرنگ ہوں, میں اسٹیپ لے لیتا ہوں, تھوڑا سا ریبیلیسنس ہے میرے اندر. لیکن وہ ٹرانسلیٹڈ ون آئی چینج اسکولز, سو میرے او لیولز اینڈ اے لیولز میں آئی واز سارٹ آف دا ریلز. یعنی میں گریڈ 9 میں انہوں نے مجھے سسپینڈ کیا, گریڈ 10 میں انہوں نے سسپینڈ کیا, اینڈ پھر اے لیول کے فرسٹ ایئر میں سسپینڈ ہوا. اینڈ ہمارے اسکول میں رول یہ تھا کہ اف یو ڈو سم تھنگ رانگ, آپ کو ایک سلپ مل جاتی تھی, ڈیٹینشن سلپ, اینڈ آپ کو آدھا گھنٹہ جو ہے آفٹر اسکول ڈیٹین کیا جاتا تھا. And if you collect 10 detention slips, you are suspended from school for about 2 days. 2 days you're not supposed to come to school, and the third day you have to bring a parent to school. So ٹپس لے رہا ہوں میں. تو وہ والا بہت ڈیلے ہے اس میں. جو 10 کا کلیکشن کا مجھے یاد ہے, میں بھی گریڈ 7 میں جا کر اب خراب ہوا تھا. سو آئی گاٹ مائی فرسٹ ڈیٹینشن سلپ ایٹ 8, گریڈ 8. پھر دین آئی تھنک اٹ واز 9, اور اس دوسری سلپ کو سائن کرتے ہوئے ابا نے کہا تھا بیٹا, اینڈ بائی دا وے آج کے اور تب کے پیرنٹس میں جو ایک فرق تھا نا, تو میرے ابا نے مجھ سے پوچھا نہیں بیٹا ہوا کیا تھا اور کیوں ہوا تھا, کس کی غلطی تھی, کیا غلطی تھی. آج کل تو پیرنٹ آپ پہ آ جاتے ہیں نا کہ لائک آپ کا ہی قصور ہے. تو انہوں نے کہا بیٹا آئندہ یہ سلپ لے کے گھر نہیں آنا, بس دیٹس اٹ, پیریڈ, نو کانورسیشن, نو نتھنگ آسکڈ. آئندہ سلپ لے کے گھر نہیں آنا. تو مجے جلدی ٹھیک ہونا پڑا تھا. آپ کا تو بڑا صبر ہے, 10 اکٹھی کی اور پھر ٹیگ لائنز ٹک مار کر میں نے تھوڑا تنگ کیا اپنے پیرنٹس کو, اینڈ اٹس ناٹ سم تھنگ آئی ایم پراؤڈ آف ایٹ آل. یعنی آئی ریمبر پہلی دفعہ جب مجھے وہ سسپینشن ہوئی تھی تو میں رویا تھا, اور میں نے نا گھر جا کے نا اپنی اماں کو بتایا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, آئی واز کرائنگ. دوسری دفعہ جو ہے نا تھوڑا سا میں ڈھیٹ ہو گیا. دوسری اینڈ تیسری دفعہ واز سارٹ آف بیکیم روٹین. لیکن آئی ریممبر میں اے لیولس میں جب جایا کرتا تھا صبح اسکول, تو آئی وڈ ڈرائیو ٹو اسکول. ڈرائیور ساتھ ہوتا تھا لیکن میں گاڑی لے کے جاتا تھا. اینڈ بیفور آئیڈ لیو آئیڈ گو ٹو مائی مدر اینڈ ٹیل ہر کہ میں اسکول جا رہا ہوں. اینڈ مجھے یاد ہے مجھے کہتی تھیں کہ احمد بیٹا اسکول سے فون نہ آئے کوئی, مطلب کچھ ڈونٹ ڈو اینی تھنگ, اتنا نہ تنگ نہ کریں, اتنا نہ کچھ. اینڈ ریسنٹلی آئی تھنک جسٹ لاسٹ منتھ my father is a doctor, تو ان کے پاس نا کوئی there was some patient that came to him, and he asked me کہ Ahmed did you have, I don't want to name the person, ہماری جو اسکول کی پرنسپل تھی, I don't want to name her, لیکن he asked me کہ did you have someone with this name in your school. تو میں نے کہا ہاں. کہتے کہ وہ she came as a patient to me, اور میں نے ان کا نمبر لیا تو میرے فون میں پہلے ہی تھا, اور میں نے آگے لکاس لکھا ہوا تھا. میں کہا ہاں یار یہ میری پرنسپل تھی, آپ کو فون کرتی تھی, she would inform you what I would be doing. تو وہ تھوڑا ایک فیز تھا جس کے اندر I feel just to not to fit in but to sort of be seen as someone who was cool and کلاس کلاؤن ہے, لوگوں کو ہنسا رہا ہے اور ڈیرنگ چیزیں کر رہا ہے اور سسپینڈ بھی ہو رہا ہے. وہ کیا اسٹریٹ کریڈٹ ملتا تھا مجھے ان چیزوں کا. تو وہ ایک فیز تھا جس کے تھرو میں گزرا تھا. اینڈ when I was going to England straight after that, my father was rightly worried. لیکن I had a guilt کہ یار میں نے یہ کیا تو اب یہ مجھے ٹرسٹ کر کے مجھے بھیج رہے ہیں, اتنی مہنگی فیس ہے ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. تو میں نے وہاں جا کے نا بالکل I don't want to disappoint them at all. So میں یہ فیلنگ اپنے ساتھ لے کے گیا تھا. And I think that really helped me as well, because پہلے تو یار اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا الحمدللہ ہر قسم کی برائی وغیرہ سے, کیونکہ at that age 20-year-old going to the UK, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں آپ کو دیکھ رہا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا. اینڈ one of the reasons is کہ میں نے یہاں پہ اتنا برا ٹائم گزارا تھا, اپنے ماں باپ کو اتنا تنگ کیا تھا کہ مجھے باقاعدہ واقعی میں گلٹ تھی کہ جب میں پھر گیا تو مجھے تھا کہ یار ان کو میں نے اب ڈسپوائنٹ نہیں کرنا. سو ایون گریڈ وائز اینڈ آل سارٹس آف I took decisions that were such that would make them proud or at least wouldn't disappoint them. ماشاء اللہ.
Sorry, آپ کی ہم نے I think کہیں نہ کہیں we cut you off where you were sort of explaining that trigger. So you were explaining so I was interested in reading non-fictional stuff. مجھے یاد ہے 90s میں there was this incident in Lahore. There was someone by the name of Javed Iqbal جس نے بچوں کو kidnap کیا تھا and he murdered them. And I remember وہ اخبار میں نا جب اس نے خود ہی جو ہے وہ تصویریں بھیجی تھی پولیس اسٹیشن میں. پہلے خود ہی اس نے بتایا تھا کہ میں نے یہ کام کیا, پھر اس کو ایک بین ہنٹ شروع ہوا تھا اینڈ دین لیٹر آن ہی ٹرنڈ ہمسیلف ان. سو وہ جب ڈیباکل ہو رہا تھا پورا, تو میں ہر روز اخبار پڑھتا تھا کہ اچھا کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے. سو آئی ہیڈ دس انٹرسٹ اینڈ دس انٹرسٹ ٹرانسلیٹڈ ان ٹو سارٹ آف جیو پالیٹکس ایز ویل. تو جیو پولیٹیکلی بھی مجھے بہت شوق تھا پڑھنے کا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اسپیشلی دا مسلم ورلڈ, بیکاز آئی ہیڈ این افینٹی ٹوورڈز دا مسلم ورلڈ. تو آئی ووڈ ریڈ کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے 90s کے اندر, جب فلسطین میں انتفاضہ ہو رہا تھا تب بھی میں میگزینس وغیرہ دیکھ رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں. اینڈ جب 2001 میں 9/11 ہوا تھا, آئی واز 15 years old. تو وہ میرے لیے بڑا ایک ایونٹ تھا دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو سارٹ آف فالو اینڈ سی واٹس گوئنگ آن. سو آئی ریممبر I think my mother picked us up from school اور ہم مین مارکیٹ میں انیس بک کارنر ہے وہاں پہ گئے, اور وہاں پہ جو اسٹینڈ تھا اس پہ نا وہ نیوز ویک اور ٹائم میگزین وغیرہ لگے ہوئے تھے. اینڈ ٹائم میگزین کا جو September 11 والا ایشو تھا, یوزلی ٹائم میگزین کا جو بارڈرز ہوتے ہیں وہ ریڈ ہوتے ہیں. سو اس اسپیشل ایڈیشن میں ان کے بارڈرز تھے بلیک تھے اور ٹوین ٹاورز بنے ہوئے اور ان کے اوپر وہ جہاز لگا ہوا ہے. سو میں نے اپنی اماں کو کہا اماں مجھے یہ میگزین چاہیے پلیز پلیز پلیز. میں نے بڑا سارٹ آف بیگڈ ہے. ہاں اوبیسلی اس طرح انٹرنیٹ تھا, لیکن اس طرح سوشل میڈیا, اس طرح ایکسیسیبلٹی, اور وہ اسپیڈ اتنی نہیں ہوتی تھی کہ آپ کچھ اور چیز دیکھ سکو. ہاں ایگزیکٹلی بالکل. سو آئی کنونسڈ ہر کہ ناٹ اونلی بائی می دس میگزین, لیکن مجھے سبسکرپشن لگا دیں اس کی, تو ہر ہفتے وہ آتا تھا پھر. سو آئی had a deep dive into what was happening in post 9/11 Muslim world. So اس میں افغانستان میں جب اکتوبر میں امریکہ آیا ہے وہاں پہ کیا ہو رہا تھا. سو اینڈ مجھے تھوڑا سا I don't know if this is the right word کہ مجھے شوق تھا پڑھنے کا کہ یار یہ جو اٹراسٹیز ہوتی ہیں I would want to read them because I felt that it changed something in me. کیونکہ میرا جو پرسپیکٹیو آف دا ورلڈ ہے وہ بنتا تھا ان چیزوں کو پڑھ کے اور سمجھ کے اور سیکھ کے. سو افغانستان میں ہو رہا تھا, 2 years لیٹر عراق میں بھی ہوا وہ 2003 میں, اینڈ عراق کو بھی میں نے بہت کلوزلی فالو کیا. سو آئی ایم فالوئنگ آل دیز تھنگز اینڈ آئی ایم سیئنگ سارٹ آف دا مسلم ورلڈ برن. اینڈ اب میں انگلینڈ چلا گیا ہوں, یونیورسٹی میں ہوں, 2008 کا اینڈ ہے, میں اپنا سیکنڈ ایئر ختم نہیں تھرڈ ایئر. That what sort of led you to take international law up as a subject, or not really? Was it like a grades based decision? Grades based decision ho raha hai. Yeah, grades based decision. And ke halaki it ties in with your it ties in with my interest, lekin میرے گریڈز اتنے برے تھے اے لیولس میں بیکاز آف واٹ آئی واز ڈوئنگ کہ آئی واز لائک یار جہاں بھی رستہ نکل آئے گا میں پکڑ لوں گا. تو ہمارے میرے کچھ دوست تھے جو لا کر رہے تھے, میں نے کہا ٹھیک ہے میں بھی کر لیتا ہوں. سو دیٹس ہاؤ دیٹ ڈیسیژن کیم اباؤٹ انفارچونیٹلی. لیکن ہائنڈ سائٹ میں اٹس آل گڈ. تو آئی واز ریڈنگ آل دیز تھنگس اینڈ 2008 میں اپنا تھرڈ ایئر شروع کیا تھا. 2008 دسمبر میں جارج ڈبلیو بش کی گورنمنٹ ختم ہو رہی تھی اور اوباما کی گورنمنٹ آ رہی تھی. اینڈ وہ جو سارٹ آف ایک ٹرانزیشنل فیز تھا اس میں اسرائیل نے ایک آپریشن شروع کیا تھا غزہ میں جس کو آپریشن کاسٹ لیڈ کہتے ہیں. اینڈ ایٹ دا ٹائم میری کرسمس کی چھٹیاں تھیں یونیورسٹی میں, اینڈ جب مجھے چھٹیاں ہوتی تھیں وٹ آئی ووڈ ڈو از آئی ووڈ ورک پارٹ ٹائم. تو آئی یوز ٹو ورک ایز اے سیکورٹی گارڈ اور میری 12 گھنٹے کی شفٹ ہوتی تھی فرام 7 PM to 7 AM. سو آئی ہیڈ اے لاٹ آف ٹائم آن مائی ہینڈس. تو آئی ووڈ جسٹ واچ دا نیوز, اور اس وقت الجزیرہ کی کوریج ہو رہی تھی اس آپریشن کے اوپر, آپریشن کاسٹ لیڈ کے اوپر. اینڈ یو نو سملر سینس دیٹ وی سیئنگ ٹوڈے واز واٹ آئی وٹنسڈ دین ایز ویل. 2008 کا اینڈ اینڈ 2009 کا شروع تھا. سوشل میڈیا اس طرح اتنا نہیں تھا اور اس طرح کے ویژولز اور اتنا زیادہ ڈیٹیل نہیں تھی, لیکن پھر بھی الجزیرہ جو کوریج کر رہا تھا بڑا انٹینس تھا. آئی تھنک دیٹ ریئلی ہیڈ این افیکٹ آن می ایز ویل کہ ان چیزوں نے نا میرا جو سینس آف جسٹس ہے اس دنیا کے اندر اس کو کوشچن کرنا شروع کیا. یو نو پیپل اسٹارٹ کوشچننگ کہ وائی از دس سو مچ ایول ان دا ورلڈ ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا.
بیکاز آئی واز آلریڈی اے ویری فرم بلیور ان اللہ سبحانہ وتعالی. اینڈ میرا نا اللہ کے ساتھ ہمیشہ بچپن سے ہی ایک ایکسپیرینشیل کنیکشن تھا میرا, تھرو ایکسپیرینس, تھرو دعا, تھرو ہم ابھی میں پڑھاتا بھی ہوں بچوں کو, تو ہم اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اینڈ آئی بلیو کہ گاڈز ایگزسٹنس کین بی پروون ٹو یو. ایک منٹ پانی پی لو. جی جی. God's existence can be proven to you, or you can prove it to yourself through three basically main broad-based categories. ایک ہے آپ کی نیچرلسٹک آرگیومنٹس, یعنی فطرت سے ریلیٹڈ آرگیومنٹس کہ یو آر نیچرلی ہارڈ وائرڈ ان ٹو بلیونگ ان گاڈ. نمبر 2 از لاجیکل اور ریشنل آرگیومنٹس فار دی ایگزسٹنس آف گاڈ, جسے ہم ٹیلیولوجیکل آرگیومنٹ یا کاسمولوجیکل آرگیومنٹ وغیرہ بھی کہتے ہیں. لیکن نمبر 3 از یور ایکسپیرینس, ایکسپیرینشیل. ایک آپ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اف یو اگر آپ ہمارے بڑوں سے پوچھو کہ آپ کو ٹیلیولوجیکل آرگیومنٹ یا کاسمولوجی, ان کو نہیں پتا کیا ہے کیا نہیں, لیکن ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایکسپیرینس ہے, ان کی مناجات ہے, ان کی دعائیں ہیں, ان کا اذکار اور صدقہ وغیرہ سب کچھ ایکسپیرینس ہے. سو ایز اے چائلڈ ایز ویل آئی فیل کہ آئی آلسو ہیڈ این ایکسپیرینشیل نالج آف گاڈ سچ دیٹ یہ کویسچنز اباؤٹ دس ایول ہیپننگ ان دا مسلم ورلڈ, اور یہ کیوں ہو رہا ہے کیوں نہیں ہو رہا, didn't make me question God's existence, لیکن it did make me want to know more کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. and it really had an effect on me کہ میرا نا دنیا سے دل اٹھ سا گیا میرا. and مجھے جو اپنا جو پرپز ہے وہ بہت حقیر لگنے لگ گیا, especially when I graduated with a law degree. میں نے کیا کیا تھا کہ I traveled, and مجھے نا ٹریولنگ کرنے کا شوق تھا. So جب میں when I was a university student, I would work part time whenever I had time. تھوڑے سے پیسے اکٹھے کیے, جتنے پیسے اکٹھے ہو گئے کہیں نہ کہیں میں نکل جاتا تھا یورپ میں کہیں نہ کہیں. So when I graduated, I had made this plan کہ میں نا لنڈن سے لاہور ٹریول کروں گا by road, and that is what I did basically. So You physically did it? I traveled from London to Lahore when I graduated. This is May 2009. May 2009, I made this journey, ٹھیک ہے, through sort of 11 countries and came to Lahore. اچھا, اب میں نا کافی زیادہ اس ٹرپ کے بارے میں سوچ رہا تھا before I had actually done it. You did it alone? I did it. So the initial plan was there was 4 of us. Yeah. اور ہمارا پلان تھا کہ ہم گاڑی خریدیں گے اور یہ جرنی کریں گے اکٹھے. 2009 کے شروع میں 2 sort of dropped out. انہوں نے کہا ہم نہیں جا رہے. There was 2 left, myself and a friend of mine who's passed away, rahmatullah alayhi. He passed away last year with cancer. So him and I were left. لیکن اس نے بھی نا مجھے ڈچ کر دیا بالکل 2 ہفتے پہلے کہ نہیں میں ابھی اس ٹکٹ لے کے جا رہا ہوں. دین آئی ہیڈ ٹو فائنڈ سم ون. تو میرا ایک اور دوست تھا, اس کو میں نے ڈھونڈا, میں نے اس کو کہا تو میرے ساتھ بے شک ٹرکی تک آ جا اور پھر واپس جو ہے آدھا راستہ آ جا, پھر آگے میں چلا جاؤں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے کرتے ہیں, ٹرپ کرتے ہیں. سو him and I were استنبول تک, he was with me, and پھر onwards Turkey اور ایران and into Pakistan I was alone. So when I did this journey, میں اب واپس آ گیا ہوں. I've graduated, I've sort of traveled, and before this traveling میں بہت زیادہ سوچ رہا تھا یار میں یہ کروں گا, اتنا مزہ آئے گا, یہ دیکھوں گا, وہ دیکھوں گا. میں بہت زیادہ اس کو اپنے ذہن میں نا بڑا کیا ہوا تھا. لیکن جب میں نے کر لیا, میں نے کہا ٹھیک ہے کر لیا, مطلب what's the big deal? I'm sort of back to square one. That realization and the fact کہ what was happening in the Muslim world, ان دونوں چیزوں نے نا مجھے started to make me question a lot کہ یار میں کیا کر رہا ہوں. ایک تو جو ظلم وغیرہ ہو رہا ہے اس کے اوپر مجھے تھا کہ یار کیا تم یہ کام کرو, اب یونیورسٹی گریجویٹ کی ہے, اب میں جاب کے لیے اپلائی کروں گا, جاب ڈھونڈوں گا, پھر 60 سال کی عمر تک میں یہ جاب کروں گا, پھر میں ریٹائر کروں گا اور اپنے بچوں کو بھی اس بلو پرنٹ کے تھرو گزاروں گا. میں کہا یہ ہے حقیقت اس دنیا کی. اینڈ دیٹ ریئلی میڈ می ڈسسیٹسفائڈ فرام ود ان. اینڈ اس کے بعد کپلڈ ود دا فیکٹ کہ مجھے ایک دنیاوی چیز جو مطلب ٹریول ایکسپیرینس وغیرہ اس کو بھی کر کے مجھے تھا کہ سو واٹ, اس سے
کیونکہ میں نے سوچا ہوا تھا کہ جب میں یہ کروں گا نا پھر میں دوبارہ ایک اور ٹرپ کروں گا کہ میں ہیلسنکی فن لینڈ سے میں شپ لوں گا, میں سینٹ پیٹرسبرگ رشیا جاؤں گا, وہاں سے ماسکو لوں گا, ماسکو سے ایک ٹرین چلتی ہے ٹرانس سائبیرین ریلوے ٹو بیجنگ, وہاں سے میں بیچ میں اتر کے کاشگار جاؤں گا اور اوپر سے پھر میں کاراکورم ہائی وے سے جو ہے نا پاکستان آؤں گا. What was, by the way, driving this thought behind traveling? What was the underlying reason کہ آپ کیوں کرنا چاہ رہے تھے؟ سو میری جو نیچر میں ایک فلا یا آپ کہہ لیں اسٹرینتھ اینڈ ویکنیس ایٹ دا سیم ٹائم ہے کہ ونس آئی پک اپ سم تھنگ اینڈ آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ, تو آئی سارٹ آف ٹنل ویژن کے ساتھ میں آئی سارٹ آف گو آل ان, اور ایکسٹریمسٹ کی طرح نا میں وہی کرتا ہوں پھر. سو مجھے ٹریولنگ میں جب انگلینڈ میں تھا تو ہماری یونیورسٹی میں میسیج بورڈ پہ نا ایک میسیج لگا ہوا تھا ٹریول سوسائٹی, اینڈ وہ ایمسٹرڈیم جا رہے تھے, اینڈ آئی تھنک اٹ واز £70 اینڈ 2 or 3 nights in Amsterdam بائی بس جانا تھا اور واپس آ جانا تھا. میں کہا یہ تو بڑا سستا ہے, چلو جا کے ایک ملک دیکھاؤں گا میں جا کے. اچھا اس وقت مجھے نہیں پتا تھا ایمسٹرڈیم میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا تھا کیا بس کہاں جا رہی ہے, کیا ہم یہ بات مان لیتے ہیں, آگے چلیں. اور کیا انسینٹیو ہوتا لوگوں کا جانے کا. تو میں نے سوچا یار چلتے ہیں, میں نے نا سائن اپ کر دیا. اینڈ میرے ساتھ ایک اور پاکستانی لڑکا تھا, اس سے میری بات ہو رہی تھی, تو میں نے اس کو کہا کہ یار میں اس ٹائم پہ کہتا یار میں نے بھی چلنا. اس نے مجھے بتایا کہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ, اینڈ رائٹ ناؤ از سم ون از فیمس, اور وہ ٹی وی پہ بھی آتا ہے, سو آئی ایم ناٹ گونا آف کورس ایکسپوز ہم. تو بوتھ آف اس وی وہ ٹی وی پہ آ رہا ہے بیچارہ, تو وہ تو کہہ رہا ہے آئی ایم آلریڈی ایکسپوزڈ مین. نہیں مطلب اس معاملے میں سو ہم دونوں بیسکلی لانگ اسٹوری شارٹ, میں نے نا وہ ایمسٹرڈیم والا ٹرپ کیا اینڈ واپس آیا, تو میں نے کہا یار یہ تو بڑا آسان تھا. پھر ٹریول سوسائٹی نے ایک بارسلونا کا ٹرپ کیا اس کے مہینے بعد, وہ بھی میں نے کر کے آ گیا. میں کہا دس واز ایزی, میں ان کے ساتھ کیوں جاؤں, تو میں خود بھی کر سکتا ہوں اینڈ بی چیپر فار می. سو وہاں سے مجھے نا شوق چڑھا, پھر میں نے کرنا شروع کیا, اینڈ ون تھنگ لیڈ ٹو اندر. جس میرے دوست کے ساتھ میرا اوریجنل پلان تھا, جو بیچارہ فوت ہو گیا رحمۃ اللہ علیہ, وہ اس کے ساتھ 2008 میں وی ٹریولڈ سوئٹزرلینڈ. ہم نے سوئٹزرلینڈ میں نا 14 day ٹرپ کیا تھا, اور وی رومڈ اراؤنڈ آل آف سوئٹزرلینڈ, اور بڑا اچھا ہمارا نا ٹرپ تھا, اور بالکل بجٹ, یعنی دن میں ایک وقت کھانا کھانا, کسی کے گھر جا کے سو جانا, اس قسم کا ٹرپ تھا ہمارا. تو جب ہم اس ٹرپ سے واپس آئے تھے تب یہ ہمارا پلان بنا تھا کہ ہم نے نا یہ کرنا ہے. اینڈ میں اتنا زیادہ ڈٹرمنڈ تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے کہ جب وہ 3 نکل بھی گئے تو میں نے کہا میں تو پھر بھی جا رہا ہوں. اینڈ it was a time when this travel, especially یہ ایران والا پورشن, کیونکہ ایران میں بھی بلوچستان ہے, سستان بلوچستان, اور ہمارا بلوچستان والا پورشن, it was very dangerous area to travel. یعنی آئی ریممبر جب میں راستے میں تھا تو زائدان میں, ایران کے جو بارڈر کے پاس ایران میں ایک شہر ہے, وہاں پہ بام بلاسٹ ہوا تھا, اینڈ انہوں نے بارڈر بند کر دیا تھا بیچ میں, اینڈ یہ ہیروئن اور ڈرگ اسمگلنگ روٹ وغیرہ بھی ہے. سو اٹ واز اے ڈینجرس جرنی, لیکن الحمد للہ آئی ڈڈ دس. اینڈ پھر میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں اوپر سے ایک اور لے کر کے آؤں گا, لیکن وہ پہلا والا کر کے مجھے تھا کہ یار اتنی کیا بڑی بات ہے اس میں, اور کیا میں بار بار یہی چیز کرتا رہوں گا. آئی اسٹارٹڈ کویسچننگ مائی پرپز اینڈ واٹ آئی ایم ڈوئنگ ایٹسیٹرا. اینڈ دین آئی گاٹ این اپرچونیٹی ٹو ورک ان دبئی. اینڈ دبئی میں کارپوریٹ لا فرم تھی, وہاں پہ مجھے نا ایک سارٹ آف ایک انٹرنشپ وچ کوڈ بی ٹرانسلیٹڈ ان ٹو اے جاب, وہ ملی. اینڈ ایک دنیاوی ایسپیکٹ سے دیکھا جائے, فار اے فریش گریجویٹ ٹو ہیو دیٹ اپرچونیٹی واز پرابلی دا بیسٹ تھنگ دیٹ یو کوڈ ہیو آسکڈ فار. لیکن وائلسٹ آئی واز دیر آئی واز سو ڈسسیٹسفائڈ کہ مجھے یاد ہے ہماری نا آفس تھا, ایمریٹس ٹاور ہے وہاں پہ دبئی میں, اینڈ دیر از 2 buildings which are identical. ایک جو ہے ہوٹل ہے اور ایک میں آفیسز ہیں. آئی تھنک ہمارا آفس 54th floor پہ تھا, بڑا کوآپریٹ اور زبردست قسم کا. تو میں اتنا زیادہ ڈسسیٹسفائڈ تھا اس پوزیشن سے کہ میں کبھی کبھار جا کے آفس سے باہر جاتا تھا لابی کے اندر, وہاں پہ باتھ روم میں ڈسیبلڈ جو ٹوائلٹ تھا وہاں جاتا تھا, سیٹ نیچے کرتا تھا, وہ ایک وہ ڈسیبلڈ کی نہیں نا, وہ ایک وہ سپورٹ ہوتی ہے, وہ نیچے کر کے ایسے کر کے میں سو جاتا تھا. لٹرلی آئی وڈ جسٹ سلیپ دیئر اینڈ آئی واز ڈسسیٹسفائڈ, ڈسانٹرسٹڈ ان سارٹ آف ورکنگ. اینڈ آئی کوڈنٹ ٹیل کہ یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ. آئی کوڈنٹ ٹیل کہ میں کیوں, میرے اندر کیوں نہیں وہ اس کے لیے فائر کیوں نہیں ہے, ہاں فائر کیوں نہیں ہے, موٹیویشن کیوں نہیں ہے. something that everybody wants, right? Exactly. And at the time I didn't know.
لیکن now when I think back it's because of these two things mainly, what was happening around in the world, اور میں اس کو question کر رہا تھا. and number 2 یہ میں نے sort of ایک جرنی کی اور اس میں ہی مجھے تھا کہ یار I started questioning myself. اور مجھے یاد ہے کہ اس جاب پہ میں پڑھ کے آ رہا ہوتا تھا, there's a website called Breaking the Silence, اور یہ ویب سائٹ جو ہے یہ ایکس IDF سولجرز ہیں, اسرائیلی ڈیفینس فورس کے سولجرز ہیں, جن کی کانشنس جاگی اور انہوں نے پھر سارٹ آف ایکسپوز کیا کہ ہم نے کیا نہیں کیا. اور وہاں پہ ٹیسٹیمونیلز ہیں کہ ہم نے فار ایگزامپل آپریشن کاسٹلیڈ میں کیا کیا, ہم ہیبرون میں اور ان جگہوں پہ کیا کرتے ہیں ایکسیٹرا. سو وہ آئی تھنک 250 پیجز آف ٹیسٹیمونیلز سے میں سارا وقت جاب پہ بیٹھ کے بھی پڑھ رہا ہوتا تھا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اینڈ وہ اور زیادہ ریٹریٹ کرتا تھا میری اپنی اس وائڈ کو کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیوں کر رہا ہوں میں یہ سب کچھ. تو میں نے وہ دبئی والی جاب وہ اپرچونیٹی چھوڑی اینڈ آئی کیم بیک ٹو پاکستان میں آ کے لاہور میں مال روڈ پہ ایک لا فرم ہے CLM کے نام سے, کارنیلیس لین مفتی, اینڈ اٹس ون آف دا بیسٹ کارپوریٹ لا فرمز ان دس سٹی. اینڈ وہ اگین اٹس اے امیزنگ اپرچونیٹی فار یو ٹو سارٹ آف میک اے کیریئر. لیکن ادھر بھی آئی ڈونٹ نو, آئی اسپینڈ 3 months مے بی دیر, اینڈ میں نے وہ چھوڑ دیا. میں نے کہا چلو یار میں مے بی کارپوریٹ سائڈ جو ہے نا میرے لیے اچھی نہیں, میں لیٹیگیشن سائڈ پہ چلا جاتا ہوں. سو میرا ایک دوست تھا, اس کے والد صاحب کی لا فرم تھی بینک اسکوائر میں مال روڈ پہ, میں نے وہ جوائن کر لی. اینڈ ناؤ آئی اسٹارٹیڈ گوئنگ ٹو دا سول کورٹ, بینکنگ کورٹ, جا کے جج کے سامنے پیش ہونا. اینڈ اگین وہ مجھے اٹ ڈنٹ ورک فار می, مجھے آئی وازنٹ سیٹسفائڈ ایٹ آل. اینڈ دیٹ از وین میں نے پھر میرا ہمیشہ افینٹی تھی ٹورڈز ریلیجن. جیسے میں نے کہا کہ میں جب انگلینڈ میں تھا, مجھے میری والدہ نے قرآن کا ترجمہ دیا ہوا تھا, وہ میں نے پڑھا, بکس دی ہوئی تھیں وہ میں نے پڑھی. میرے گھر میں ایون ینگر میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنا کرتا تھا, اور ان کی وہ ڈبیٹس, ڈاکٹر اسرار کا مجھے پتہ تھا. سو آئی سارٹ آف اسٹمبلڈ اکراس اے بکلیٹ ڈاکٹر اسرار کی, مسلمانوں پہ قرآن مجید کے حقوق کے نام سے نا, اور انہوں نے 5 حقوق گنائے ہوئے تھے قرآن مجید کے. ایک پہلا کہ حق جو ہے مسلمانوں پہ قرآن کا وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ایمان لایا جائے, دوسرا کہ اس کو پڑھا جائے, تیسرا اس کو سمجھا جائے, چوتھا اس پہ عمل کیا جائے, 5واں اس کو آگے پہنچایا جائے. اور میں نے پھر اپنا ایک جائزہ لیا اس معاملے میں. اور ڈاکٹر صاحب کو آپ کو پتہ ہے ان کا ایک انداز تھا, ایک امفیٹک وے کے اندر ان کا بولنے کا بھی انداز تھا, اور جس طرح وہ لکھا ہوا تھا اس تحریر کے اندر وہ بھی بہت امفیٹک تھا کہ کیا کہو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تم, جب اللہ پوچھے گا کہ میری کتاب کو تم نے کتنا وقت دیا ایکسیٹرا. سو اس میں نے دیکھا کہ یار میں ایمان تو لے کے آتا ہوں, لیکن کیا واقعی میں ایمان لے کے آتا ہوں, اس قسم کا ایمان ہے کہ میں امباڈی کرتا ہوں اس کو اپنے ایکشنز کے اندر. تو آئی تھاٹ آئی واز فیلنگ دیر. ہیو آئی ریڈ دا قرآن, یا میں نے ترجمہ پڑھا ہوا ہے, لیکن اگر آپ مجھے اس وقت اگر مجھے کوئی کہتا کہ آپ یہ 4 آیتیں پڑھ کے سناؤ, تو میں تو شرمندگی کے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا تجوید کیا ہوتا ہے. آئی ہیڈنٹ ایون ہرڈ دا ورڈ تجوید ایور. تو آئی ریئلائز کہ یار میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا کہ میں نے کیوں نہیں عربی سیکھی. یعنی انگلش میری مادری زبان نہیں ہے, لیکن انگلش میری مدر ٹنگ سے بہتر میری انگلش ہے. اور میں نے اس وقت تک آئی ہیڈ اباؤٹ 20 years آف ایجوکیشن انڈر مائی بیلٹ. اس میں نے کتنے سال جو ہیں قرآن کو دیے ہیں. سو میں یہ چیزیں سوچ کے نا مجھے اور زیادہ پریشانی تھی. تو آئی اسٹارٹیڈ کنیکٹنگ ود دا قرآن مور. میں نے کہا میں قرآن کو زیادہ ٹائم دوں گا. اینڈ یہ 2 چیزیں کپل ہو گئی نا کہ ایک جگہ پہ مجھے سیٹسفیکشن نہیں ہے اپنی زندگی کے اندر, اپنی جاب میں, آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ ایٹ آل. ایٹ دا سیم ٹائم مجھے پتہ لگ گیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو آئی تھنک ون دیز 2 things کیم ٹوگیدر, تو مجھے بہت کلیئرٹی کے ساتھ پتہ لگ گیا تھا کہ یار میں نے صرف جو ہے اب اس چیز کو ٹائم دینا ہے. اینڈ اگین جس طرح کی میری نیچر ہے کہ جب مجھے ہو یہ تو میں آئی سارٹ آف گو آل ان. تو میں نے پھر سب کچھ ختم کر دیا, میں نے کیریئر سب کچھ چھوڑ کے میں نے پھر دا نیکسٹ کپل آف ایئرس میں نے اسی پہ ڈیڈیکیٹ کیے کہ میں اس قابل بن جاؤں کہ میں اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ سکوں کم از کم کہ یار اب میں نے کوشش کی. یعنی جو سوال میرے ذہن میں تھے نا کہ اللہ تعالیٰ میرے سے پوچھے گا کہ تم نے قرآن کو کتنا ٹائم دیا, تم نے میرے دین کو کتنا ٹائم دیا ایکسیٹرا, اور اس وقت میرے پاس جواب نہیں تھا. تو میں نے کہا کم از کم میں اتنی کوشش کر لوں کہ میں اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ سکوں کہ یار اب میں نے کوشش کی, اور میں نے کوشش جو کی ہے وہ تجھے پتہ ہے کہ میں نے باقی کسی چیز میں اتنی کوشش نہیں کی جتنی میں نے اس میں کی ہے. تو اس نے جو ہے نا مجھے موٹیویٹ کیا, اور پھر میں نے جو ہے نا یہ فیصلہ کیا آگے پھر.
And there was, mashallah, and there was no like at this point in time it's just introspection. There's no formal informal guidance. मतलब आप खुद ही ये अपने ख्यालात में हैं जी where you are knocking off or taking हाँ नहीं there's no I wasn't अम्मी से मशवरा या कोई नहीं शेख है कहीं कोई दोस्त है no one नहीं at this moment नहीं लेकिन बाद में obviously I connected with people who taught me, who inspired me और वो मैं I'm still to this day I'm in debt to those people and in touch with them as well. जब मैं और आप स्किल में मिले थे yes this is where we first bumped into each other in 2014 yeah 14 तो मैं एक सिमिलर जर्नी के बाद टीचिंग में आया था इतनी कूल नहीं थी मैं एम्स्टरडैम तो नहीं गया था ठीक है बट ये है कि कुछ सिमिलर रिजाइंड फ्रॉम कॉर्पोरेट टीचिंग एंड वी एंडेड अप इन स्किल एंड आई सॉ अहमद भाई एंड आई वाज लाइक एक तो ये अनदर मौलवी हालांकि स्किल में मौलवीज थे बट एक यंगर मौलवी आई गेस और इतने खूबसूरत भी हैं बंदा वैसे ही कहता है कि मैं पूछ लूँ कि कहाँ से आए हैं कि खुद भी फिनलैंड के हैं कहाँ के हैं तो जो है आई थिंक दैट्स वेयर वी फर्स्ट मेट एंड आई रिमेंबर ही कॉल्ड मी फॉर कॉफ़ी or lunch or something you called me to your place the same library you have today yes and मैं अंदर गया हूँ उनकी लाइब्रेरी में देख के हालांकि उस वक्त I was studying मदरसा and I was like यार हज़रत पढ़ रहे हैं मतलब हज़रत की वो लाइब्रेरी है वो 3-4 लैपटॉप थे और अरबी की किताबें और ओहो बहुत ही इंस्पायरिंग हमारी मीटिंग थी and I think वो भी आप if I'm not wrong लाइक आपका पता नहीं शायद सेल्फ स्टडी का मिजाज था बट लाइक उस वक्त भी आप बहुत कोई इन डेप्थ अरबिक में जी अपने आप को पुश कर रहे थे सो अभी का जो मैं आपको टाइम पीरियड बता रहा हूँ दैट इज 2010 नहीं end of 2009 beginning of 2010 Oh, we met like 4 and years we later. met, you had been through ilm so I had already sort of it had already been 4 years of sort of study when you were studying आप कहाँ पढ़ते थे so what happened is कि when I decided कि this is what I want to do I realized कि अगर मैं अपने पेरेंट्स को बताऊंगा ये तो वो it's not going to sit well with them especially with my father and rightly so because उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया मेरे अंदर वगैरह working for the law firm right now I was still working for the law firm लेकिन अब जो है ना वो सिर्फ बस आना जाना ही था मतलब I wasn't really working and because क्योंकि वो मेरे एक sort of मेरे दोस्त की लॉ फर्म थी तो वहाँ से कोई इतना ज़्यादा पुश भी नहीं था you had to make it on your own really अगर आपके अंदर ड्राइव होती तो आपने करना था और मेरे अंदर वो ड्राइव बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी एंड आई रिमेंबर जब मैं DHA से माल रोड जा रहा होता था तो रास्ते में मैं तफसीर के लेक्चर सुनना शुरू कर दिए थे मैंने सो आई थॉट कि यार मैं अब क्योंकि माई पेरेंट्स वो क्वेश्चनिंग किया तुम वहाँ से भी छोड़ के आ गए ये भी छोड़ दिया इधर भी आ गए मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन मतलब कहीं सेटल होना है कोई करियर वगैरह एक्सेट्रा ग्रेजुएट हो गया सो मुझे था कि आई वुडंट बी एबल टू कन्विंस देम अबाउट दिस चेंज विद इन मी तो व्हाट आई डिड इज़ कि आई टोल्ड माई पेरेंट्स कि मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ वापस और वहाँ जाके मैं अप्लाई करूँगा जॉब और वहाँ जॉब कर लूँगा तो आई वेंट बैक लेकिन व्हाट आई टोल्ड देम वाज नॉट माई इंटेंशन एट ऑल मैंने कोई अप्लाई नहीं करना था जॉब के लिए कुछ नहीं मेरा जेन में था कि मैं जाऊँगा जाके दोबारा अपनी सिक्योरिटी जॉब करूँगा पहले सिक्योरिटी जॉब पैसे कमा के मैं ट्रैवल करता था अब मैं जो है पढ़ूँगा सो मैं 2010 में मैं इंग्लैंड गया एंड वहाँ जाके आई स्टार्टेड वर्किंग एंड मैंने एक साइकिल ले ली थी एंड देन आई जॉइंड एन इंस्टीट्यूट कॉल्ड तय्यबुन इंस्टीट्यूट एंड वहाँ पे मदीना यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स थे जो पढ़ाते थे एंड उनके 3 month कोर्सेज थे ऑन तजवीद लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 अरबिक लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 ऐसा करके ना फ़िक़्ह वगैरह सो बिकॉज मेरा था कि मैंने कुरान पढ़ना सीखना है तो मैंने कहा यार मैं ये तजवीद जो है ना इसको सीखूं पहले ताकि मुझे पता तो हो कुरान कैसे पढ़ा जाता है एंड मैं उधर तय्यबुन में गया एंड वहाँ पे ना एक वो भाई बैठे थे डेस्क के पीछे तो मैंने कहा यार मैंने तजवीद लेवल 1 में मुझे ना मैंने वो करना है अच्छा उन्होंने ना एक कागज़ का टुकड़ा जो है वो स्कॉच टेप से चिपकाया हुआ था एक आयत चिपकाई हुई थी उसके ऊपर टेबल के ऊपर फेसिंग मी मैंने कहा आप ये पढ़ के सुनाओ तो मैंने वो पढ़ी अपने अंदाज में तो उन्होंने कहा आप तजवीद लेवल 1 नहीं आपने उससे पहले एक कोर्स है मखारिज का कायदा पढ़ें दोबारा हाँ मखारिज का कि हाउ टू आर्टिकुलेट दी अरबिक लेटर्स उसमें आपने मैंने कहा ठीक है सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट एंड इट वाज अ बिट चैलेंजिंग एट द टाइम वो मैंने शुरू किया फिर मैंने अरबी शुरू की लेकिन मुझे था कि यार ये थोड़ा स्लो पेस्ड है और मुझे इससे ज़्यादा कुछ चाहिए मुझे ज़्यादा मैं फुल टाइम चाहता हूँ मेरे पास टाइम काफ़ी है पैसे मैंने कुछ इकट्ठे किए हुए थे तो मेरा प्लान बन रहा था ऑफ गोइंग टू साउथ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका में मदारिस हैं आज़ादविल में और एक दो और जगहों पे जो बहुत अच्छे मदारिस और वहाँ पे बोर्डिंग लॉजिंग वगैरह आपको मिल जाती है
اینڈ پورا آپ کو آپ نے حفظ کرنا ہو, حفظ کا پروگرام بھی ہے, آپ نے پورا درس نظامی کرنا ہو 8 سال کا, وہ بھی ہے. اینڈ اس وقت, اب تو کافی دیر ہوگی تو مجھے اتنا یاد نہیں ہے, اس وقت مجھے ہر چیز پتہ تھی ان مدارس کے بارے میں. مجھے پتا تھا کہ کینٹین کدھر ہے, ڈومس کدھر ہیں, کیونکہ فورمس کے اوپر میں نے سب ریسرچ سب کچھ پڑھا ہوا تھا میں نے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, اور میں تھا کہ میں نے وہاں جانا. اتنا کول ہے نا کہ میں نے جانا ہے ساؤتھ افریقہ پڑھنے, ہم چلے گئے لاہور. But like what the international thing was because you didn't want to be in Lahore to avoid the parental sort of interference. یا آپ کو تھا کہ یار یہاں تو مطلب I just want to like know کہ given that there is access, why did you want to go abroad? So لاہور میں لاہور سے انگلینڈ جانے کی وجہ یہ تھی کہ آئی ڈنٹ نو کہ میں ان کو کیسے کنونس کروں گا اور کیا کروں گا. انگلینڈ جا کے جتنے میں زیادہ کورسز دیکھ رہا تھا وہ سارٹ آف ورکنگ پروفیشنلز کے لیے تھے, پارٹ ٹائمرز کے لیے تھے, اینڈ اگر کوئی چیز فل ٹائم تھی اس وقت تو وہ زیادہ بچوں کے لیے تھی. اینڈ دس از اے ٹائم وین سارٹ آف آن لائن لرننگ ڈنٹ ریلی پک اپ, اور اس طرح کی انٹرنیٹ اسپیڈز نہیں تھی کہ آپ اسٹریم کر لو, اور تو وہ آپشن بھی اتنی نہیں تھی میرے پاس. اینڈ دین جو طیبون کے اندر لوگ تھے ان سے بھی میں کچھ انسپائرڈ تھا. There were people who had studied in these places. There were people who had studied in Egypt. There were people who had studied in Medina. Medina University اور Saudi universities کے لیے میرا جو ایج گروپ ایج تھا وہ وہ ایکسپائر ہو گیا تھا. I was older than what they would normally take in. I think وہ 24, 25 and I don't remember کہ کیا ایج لمٹ تھا, لیکن I had crossed that. I realized کہ میں ادھر نہیں جا سکتا. So the next best thing for me was South Africa, and it was because وہاں پہ it was the cheapest, کیونکہ بورڈنگ لاجنگ وغیرہ سب کچھ آپ کو دیتے ہیں, اور آپ کو بہت یعنی آپ بہت کم میں بھی آپ اپنا گزارا کر سکتے ہو. تو میرے لیے وہ تھا کہ یار یہ this probably the best place. اینڈ میں نے ان کے نا کچھ گریجویٹس سے بھی میں ملا تھا, and I was very impressed by the quality of knowledge they had. تو دیٹ از وائی بیسکلی آئی ڈیسائڈ کہ میں ساؤتھ افریقہ جاؤں گا. پھر آئی اسٹارٹیڈ میں نے اف آئی سرچ مائی ان باکس, تو میری ای میل ایکسچینجز بھی ان کے ساتھ ہوئی ہوئی ہیں ایڈمیشن وغیرہ کے بارے میں اور سب کچھ, اور فارمز انہوں نے مجھے سینڈ کیے ہیں. لیکن پھر میں نے ڈسکشنز کرنا شروع کی ہیں کچھ اپنے ٹیچرس کے ساتھ وہاں پہ. تو انہوں نے کہا کہ اتنے لمبے سال کی کمٹمنٹ سے بہتر یہ ہے کہ تم چھوٹی کمٹمنٹ کرو اینڈ سی ہاؤ اٹ گوز. اینڈ دین آئی ڈیسائڈ کہ مے بی میں ایجپٹ چلا جاؤں گا. اینڈ ایجپٹ ایٹ دا ٹائم فار اسٹوڈنٹس آف نالج ان دا ویسٹ, ایجپٹ واز اے ہاٹ اسپاٹ, بیکاز ایجپٹ کا ویزا وغیرہ ایزیلی لگ جاتا تھا, چیپ تھا, اٹ واز چیپر دین جارڈن اور سیریا. سو ایجپٹ میں پڑھنا, ان کے وہاں پہ اسپیسیفک انسٹیٹیوٹس تھے جو آپ کو ازہر کے لیے بھی پریپیئر کرتے تھے, لینگویج بھی آپ کو سکھاتے تھے. آئی ہیڈ کپل آف ٹیچرز ہو ہیڈ اسٹڈیڈ فرام دیئر. تو میرا وہاں پہ پلان بنا. سو جب میرا ایجپٹ کا پلان بنا تو آئی اسپوک ٹو مائی فادر اباؤٹ اٹ, اینڈ ہی واز لائک کہ کوئی چکر ہی نہیں ہے بھائی, تم نے کچھ پڑھنا ہے دین کا. تب میری داڑھی وغیرہ ہی بڑی ہو گئی تھی, اور پیرنٹس کو بھی تھا کہ یار یہ واٹس گوئنگ آن ود اٹ. پوسٹ عرب اسپرنگ وغیرہ نہیں, دس از پری عرب اسپرنگ. عرب اسپرنگ از 2014. اس کے پہلے ہی ہے. ہاں, اس سے پہلے ہم 2010 میں ہیں ابھی. سو مائی فادر واز لائک کہ دیر از نو وے یو گوئنگ ٹو گو اینی ویئر ایلس, اور تم نے آ کے ادھر ہی پڑھنا ہے. اینڈ آئی انڈرسٹینڈ ہز پرسپیکٹیو. آئی ڈنٹ انڈرسٹینڈ بیک دین, لیکن آئی انڈرسٹینڈ اٹ ناؤ. از بیکاز ایک تو میں چینج ہو رہا تھا, میری داڑھی شاڑی میں نے بڑھا لی تھی, میں جاب وائز میں انسکسیزفل تھا کیونکہ میں چھوڑ کے جا رہا تھا ساری چیزیں. دوسرا میں نے جو یہ ٹریول کیا تھا لنڈن سے لاہور, آئی ہیڈنٹ ٹولڈ مائی پیرنٹس. میرے پیرنٹس کو نہیں پتا تھا. مجھے تھا کہ میں ان کو بتاؤں گا یہ پریشان ہوں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. میں نے بتایا نہیں, میں ایسے ہی چل کے آ جاؤں. آ کے بتایا کہ میں ہاں, میں نے لٹرلی آ کے بتایا. Now and I can relate to the شرارت والا پارٹ. یہ ختم نہیں ہوئی تھی. How do you make it through 11 countries without telling the parents? So what I did was I told internet نا, انہیں پتہ ہی نہیں ہے. نہیں, I told my mother کہ میں نا ایک یورو ٹرپ پہ جا رہا ہوں. میں ٹریول کرتا تھا تو she knew I travel. I had graduated. I told my mother کہ میں یورو ٹرپ پہ جا رہا ہوں, پھر میں واپس آؤں گا انگلینڈ, اور پھر میں پاکستان آؤں گا, ٹھیک ہے, بائی فلائٹ. سو وین آئی واز ان فرانس. آپ کو توریا کا پتا تھا؟ نہیں, یہ تو سراسر جھوٹ تھا. یہ تو توریا بھی نہیں تھا. لاہور سے واپس گئے تھے, پھر وہاں سے فلائٹ لے کے آیا فلائٹ پہ. گریٹر یورپ. تو میں فرانس میں تھا, آئی ٹولڈ میں فرانس میں ہوں. جب میں جرمنی میں تھا, آئی ٹولڈ میں جرمنی میں ہوں. اٹلی میں ہوں. جب میں ذرا see the trend. ہاں,
کہ بیٹا یہ تو کدھر جا رہا ہے؟ نہیں میں بتا آگے ٹرکی ہے. نہیں وہ میں نے جب میں سارٹ آف ایسٹرن یورپ میں آیا نا تو میں نے ان کو کہہ دیا میں پولینڈ میں ہوں. جب میں ٹرکی میں آیا میں نے ان کو کہا میں چیک ریپبلک میں ہوں. جب میں ایران میں تھا میں نے کہا میں نیدرلینڈس آ گیا ہوں 2-3 دن میں پاکستان ہے. تو میں نے وہ گول ادھر کیا, میں خود سیدھا آ رہا تھا. اینڈ بٹ مائی سسٹر آئی ہیڈ ٹولڈ مائی سسٹر مائی ینگر سسٹر, اس کو میں نے ای میل پہ نا میں بتا رہا تھا کہ میں اب ادھر ہوں میں ادھر ہوں. میں نے کہا یار کچھ خدا نہ خاصا کچھ ہو جائے کہ پتہ تو لگے کہ ڈیڈ باڈی کدھر سے لینی ہے ہم نے. وہ نیدرلینڈس گئے ہوئے ہیں حضرت جو ہے وہ ایران کے بارڈر پہ. تو میں نے آئی ٹولڈ مائی سسٹر, شی واز دی اونلی ون ہو نیو. میرے دوستوں کو بھی کسی کو نہیں پتا تھا. تو میں جب واپس آیا میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا مجھے یار یہ لاڑی اڈے سے پک کر لو, میں جب کوئٹہ سے ادھر آیا تھا. اینڈ پھر میں گھر کے اندر نا بیک ڈور سے ایئرپورٹ یہاں لینڈ ہو رہے ہیں. نہیں اس نے زیادہ سوال نہیں کیا. میں بیک ڈور سے گیا اوپر اینڈ میں اراؤنڈ 26 آورس آف ٹریولنگ کے بعد نا بالکل میں گندا مندا ہوا تھا. میں نہایا دھویا اور میں نے اوپر نا اپنی والدہ کو فون کیا اپنے UK نمبر سے, اور میں نے کہا کیا حال ہے, ٹھیک ہے سب خیریت ہے, میں گھر پہنچ گیا ہوں. اینڈ شی تھاٹ میں گھر پہنچ گیا ہوں انگلینڈ والے گھر میں اپنے. تو یہاں پہ توریہ چل رہا تھا. تو میں نے کہا میں گھر پہنچ گیا ہوں. میں نے کہا کھانے کے لیے کیا پکا ہوا ہے, کہ نہیں انہوں نے بتا دیا مجھے کیا پکا ہے. تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اینڈ دیٹس وین آئی اوپن دا ڈور اینڈ آئی واز ان فرنٹ آف ہر. تو شی واز شاکڈ اینڈ سرپرائز. لیکن جب میں نے ان کو بتایا کہ میں آیا کیسے ہوں تو انہوں نے مجھے 3 دفعہ پوچھا کہ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ آیا کیسے. ہاں سو مائی فادر نیو کہ یار اس نے آدھی دنیا پھر لی اینڈ ہمیں پتہ بھی نہیں لگا. اب یہ داڑھی شاڑی رکھ کے اس کو ویسی جیو پالیٹکس وغیرہ کا شوق ہے اور یہ کرتا ہے. تو ہی واز ورڈ کہ یہ کوئی پھٹ پھٹ نہ جائے. He could preempt کہ یہ you have to realize کہ this is a time جہاں پہ یہ war on terror اور یہ سب کچھ چل رہا ہے. It's a very natural thing from a parent perspective کہ نا مجھے پتہ لگے میرا بچہ ان ڈائریکشنز میں جا رہا ہے, تو ایسا کہ it's a very natural worry to have. So he was like he put his foot down کہ نہیں تم نے جو بھی کرنا ہے ادھر آ کے کرو. اینڈ میں نے کہا ٹھیک ہے. جب پھر میں پاکستان میں نے دیکھنا شروع کیا کہ میں کدھر جا سکتا ہوں. اینڈ I had sort of narrowed down my options to only 2 and they were the Islamic University of Islam Abad, کیونکہ میرا نا عربی کے اندر تھا کہ میں نے اس پہ فوکس کرنا ہے. اسلامک یونیورسٹی آف اسلام آباد کے اندر ایک پروگرام تھا ان کا, اس میں نے ایڈمیشن لے لیا تھا, سب کچھ ہو گیا تھا. اینڈ لاہور میں ڈاکٹر اسراء کی قرآن اکیڈمی. I'm sorry, I'm cutting you. There's always a twist in the story. ہاں So ابھی میں سوچ رہا تھا ساؤتھ افریقہ سے بھی کہاں جائے گا, وہ پہنچا ہی نہیں. اس نے کہا ایجپٹ تھا میں تو, اینڈ لائک ایجپٹ سے ایک دم ہم واپس. ابھی آپ نے کہا کہ آلموسٹ ایڈمیشن ہو گیا تھا. دیٹ ٹیلز می کہ ابھی مجھے پتہ نہیں ہے بٹ آپ IIU نہیں گئے, ایسا ہی ہے؟ ہاں یہ نہیں گیا تھا میں. آلموسٹ ایڈمیشن نہیں ہوا تو ہو گیا تھا ایڈمیشن. میں نے وہ پیسے وغیرہ بھی دے دیے تھے, یعنی جو انیشیل جو ایک فی ہوتی ہے وہ بھی دے دیا تھا میں نے. سو وہاں پہ ہو گیا تھا. لیکن آئی وینٹ ٹو قرآن اکیڈمی یہاں پہ ماڈل ٹاؤن میں نا کے بلاک میں. ان کا وہاں رجوع الی القرآن کورس تھا 2 سال کا, تو وہ میں نے پھر وہ کیا تھا. اس میں مجھے رشید ارشد صاحب تھے, انہوں نے پڑھایا تھا. حافظ محمد زبیر صاحب ہیں, انہوں نے پڑھایا تھا وہاں پہ. اینڈ یو مسڈ ڈاکٹر اسرار صاحب بیکاز آئی مسڈ ڈاکٹر اسرار صاحب بائی ا ایئر. 10 میں 2010 آئی بلیو came from لامزن کے جنازے پہ. April 2010 is I think when he passed away, so I missed him by a year. Yeah. لیکن ان کے گرینڈ سن سے, ان کے بیٹے سے, ہاں میرے اساتذہ میں سے تھے. اینڈ وہاں پہ نا مجھے یہ ڈائنامک سمجھنا شروع کیا میں نے کہ اچھا یار دیوبندی کیا ہوتا ہے, بریلوی کیا ہوتا ہے, اہل حدیث کیا ہوتا ہے, بیکاز مجھے آئی ہیڈ نو آئیڈیا. ویلکم ٹو پاکستان. ہاں ایگزیکٹلی. یہاں پہ مجھے نا تھوڑے سے ڈائنامکس سے پتہ لگنے لگے. بیکاز ایون انگلینڈ میں بھی مجھے اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں تھا ٹو بی آنیسٹ. کہ فار ایگزامپل میں طیب انسٹیٹیوٹ گیا تھا, آئی ڈونٹ نو کہ یہ مدینہ یونیورسٹی کے جو گریجویٹس ہیں وہ کون ہوتے ہیں کون نہیں ہوتے. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیز تھنگس. یہاں پہ آ کے میری تھوڑی ریئلائزیشن زیادہ ہوئی. اینڈ یو نو وین آئی کیم ٹو پاکستان اور میں نے قرآن اکیڈمی والی جرنی اپنی شروع کی, آئی فیل کہ میرے پیرنٹس نے اتنا ڈراسٹک چینج میرے اندر دیکھا کہ دے نیو کہ یار اب ہم اس کو جو مرضی کہہ لیں اس نے یہی کرنا ہے, اس کو ہم کنونس نہیں کر سکتے. اینڈ میرا یہاں رہنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ ان کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ یار یہ جو ہے میچور ہے اپنی تھاٹ میں, یہ اس طرح نہیں سوچ رہا کہ میں نے جا کے پتہ نہیں کوئی جہاد جوائن کر لینا ہے یا یہ کر لینا ہے وہ کر لینا ہے. ایون دو میں جہاد کو سپورٹ بھی کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں دین کا حصہ ہے. ٹریک ریکارڈ میں مجھے لگ یہ رہا ہے کہ وہ جو ہے نا ان کو لگ رہا تھا جانا اس نے اسی طرف ہے. ہاں اینڈ ٹو بی آنیسٹ میری ایک میں ان چیزوں کو پڑھتا بہت جہاد وغیرہ کے بارے میں سب کچھ, اینڈ میں سپورٹ بھی کرتا تھا کافی چیزوں کو. لیکن میرا خود اس طرح کا پلان ابھی فی الحال نہیں بن رہا تھا. آگے جا کے اس میں اٹ ڈڈ چینج. ہاں لیکن مائی پیرنٹس ڈڈ ریئلائز کہ
how serious he is in his change. Because میرا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز روٹین دوست یار ہر چیز چینج ہو گئی تھی. اینڈ یہ ایسی چیز ہے جو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے کر سکتا ہے. یعنی اٹس ناٹ سم تھنگ یو کین چوز. آئی بلیو کہ آئی کوڈنٹ ہیو چوزن ٹو چینج مائی سیلف سو ڈراسٹکلی ان سچ اے شارٹ ٹائم. یہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے نا دل بدلتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو انسان کو جو ہے نا ہدایت دیتا ہے اس قسم کی. تو قرآن اکیڈمی والی جرنی کے اندر میں نہ صرف قرآن اکیڈمی میں ٹائم گزار رہا تھا, لیکن میں پھر شام کو بھی علماء کے ساتھ بیٹھتا تھا. اینڈ آئی ووڈ اسپینڈ آلموسٹ آل آف مائی ٹائم آئدر اسٹڈنگ اور گھر سے مسجد اور مسجد سے گھر, بس. اس کے علاوہ میرا ایون میں ابھی بھی when I look back, no social life, no nothing. How old are you at this age? I am 25. Subhanallah. I'm 25. And you're not married yet? I'm not married yet. I wasn't even thinking about getting married. وہ تو کوئی کنسیڈریشن بھی نہیں تھی میرے ذہن میں. میں اتنا زیادہ میرا ٹنل ویژن تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے. یعنی when I look back now, I don't know کہ میں نے کیسے کیا اتنا زیادہ اتنے فوکس کے ساتھ کہ میں نے کوئی دوستیاں نہیں, کوئی کچھ بھی نہیں, نو سوشل لائف ایٹ آل. بس صرف مسجد یا قرآن اکیڈمی یا شام کو کوئی تفسیر کی کلاس ہے اور بس. تو وہ میں نے کیا. جب وہ جرنی ختم ہوئی تو آئی ریئلائز کہ یار اب گھر والے کہیں گے اچھا اب بتا. میں نے کہا اب یہاں سے کیسے اسکیپ کریں. اینڈ ریئلی میں یہی کر رہا تھا. آئی واز اسکیپنگ بیسکلی. میں نے کہا اب اس سے اسکیپ کیسے کریں. میں نے کہا ماسٹرز میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. ماسٹرز بیک ٹو یو کے. Okay, so this is the international law. Colonial mindset, man. بیچلرز واز لا جنرل. Okay. اسپیشلائزیشن پہ میری انٹرنیشنل آن ہیومن رائٹس ہے ماسٹرز میں. And this was like a well thought decision? This was much more thought out. Much more thought out because میں جب میں پریکٹس کر رہا تھا نا لا, کوآپریٹ لا اور ویسے لیگل پریکٹس لٹیگیشن وغیرہ, آئی ریئلائز کیا اس میں سسٹم کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ پرابلمس ہیں. اینڈ میں نے اگر صاف کام کرنا ہے نا تو مجھے بہت زیادہ کمپرومائز کرنے پڑیں گے. ون آف دا ریزنز وائی آئی لیفٹ ایز ویل از بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم میں بہت چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ دیکھتا تھا, لائک ایوری ینگسٹر ڈز. اور مجھے تھا یار یہ تو حرام ہے, یہ بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے, میں یہ تو کام ہو ہی نہیں سکتا. سو بیکاز آف لیک آف گائیڈنس میں آئی تھاٹ کہ یار یہ تو کام ٹھیک ہی نہیں ہے بالکل. اینڈ اس میں دیر از ٹروتھ ان دیٹ کہ وہاں پہ وہ اسپیکٹس ہیں, لیکن ایسے بھی نہیں ہے کہ بالکل کوئی کام حلال کر ہی نہیں سکتا اس جگہ پہ. تو اس وجہ سے میں نے چوز کیا کہ یار میں نا اکیڈیمیا کے اندر چلا جاؤں گا. یہ انٹرنیشنل لا, ہیومن رائٹس بڑی اچھی چیز ہے, ٹھیک ہے, یہ کر لیں گے. سو وہ دیر واز اے it was much more thought out than my law degree of course. تو میں نے وہ کیا اس لیے کہ میں اسکیپ کر لوں گا, سال مجھے مل جائے گا, میں جا کے پھر سے سیکورٹی جاب کروں گا, پیسے جوڑوں گا, اپنے طیبون کے ٹیچرس کے ساتھ وہاں پہ پڑھنے لگ جاؤں گا, ماسٹر سائڈ پہ کر لیں گے ساتھ ساتھ. تو وہ میں ماسٹرس کے لیے چلا گیا واپس انگلینڈ. اینڈ وین آئی واز ڈوئنگ مائی ماسٹرز آئی واز مور انٹرسٹیڈ ان دعویٰ ورک. And that is when I started to engage in da'wah with non-Muslims as well. اپنی یونیورسٹی میں اسلامک سوسائٹی کے ساتھ میں پروگرامس وغیرہ کراتا تھا, تو میں کافی زیادہ ایکٹیو تھا ادھر. لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ ماسٹرز بھی جو ہے یہ 10 مہینے بعد یہ بھی ختم ہونا, تو میرا اگلا پلان کیا ہونا چاہیے. اینڈ وہ میرا پلان یہ تھا کہ I wanted to go to the Arab world still and sort of improve on my Arabic. تو اب اس اسٹیج تک میری عربی الحمدللہ اتنی اچھی ہو گئی تھی کہ میں نے دروس اللغۃ العربیہ کی جو 3 کتابیں ہیں وہ مکمل کر لی تھیں. ہمارے جو قرآن اکیڈمی میں جو کورس تھا آسان عربی گرامر کی 3 کتابیں, وہ تو میری صرف و نحو کی بنیاد جو ہے نا وہ کافی اچھی تھی. سو آئی فیلٹ کہ مجھے نا زیادہ فائدہ ہوگا اب اگر میں تھوڑا سا امرسو لرننگ کروں گا, ہاں لینگویج کے اندر تھوڑا سا امرس کروں گا اپنے آپ کو, تو آئی ڈو ویل. تو آئی ڈیسائیڈیڈ کہ میں ایک کورس ہے سیلٹا کے نام سے, CELTA, ہاں فار انگلش, سرٹیفکیٹ ان انگلش لینگویج ٹیچنگ ٹو اڈلٹس, کیمبرج والوں کی طرف سے. اینڈ سیلٹا واز ان ویری ہائی ڈیمانڈ ان سعودی. اگر آپ کا میرا برٹش پاسپورٹ تھا, اف یو ہیو اے برٹش پاسپورٹ اینڈ یو ہیو اے سیلٹا, تو یو گیٹ اے ریئلی گڈ جاب. میں نے تکا لگایا تھا جب آپ کے آنے سے پہلے, میں نے کہا تھا ہی از اے برٹش مسلم اسکالر. تو یو آر جینوئنلی اے برٹش مسلم اسکالر یار. برٹش پاکستانی دونوں پاسپورٹ ہیں میرے پاس, تو آئی کین چوز وچ ون آئی وانٹ. So this passport comes during this education? نہیں, this passport I was born
سبحان اللہ, کاکیشین اینڈ پہ یار یہ بندہ, یہ ابھی ایسے یہ کلرڈ آئیز, وائٹ کلر, ہم ایسے ہی امپریس ہو رہے تھے کہ پاکستانی اتنا خوبصورت نہیں یار, یہ ادھر سے آ رہا ہے. نہیں, پیرنٹس الحمدللہ میرے دونوں پاکستانی ہیں, اینڈ my father graduated from King Edward اور پھر specialized in the UK. اچھا. And that is where my brother and myself were born. تو ہمیں وہاں سے nationality. اسی لیے آپ نے 15 ملک کر لیے, ورنہ ہم تو صرف جو ہے نا اسلام آباد جانے کی خواب دیکھتے ہیں. ہیں. میں ابھی سے پوچھنے لگا تھا بنی سے نا کہ it's very cheap. میں پاکستانی تو ویزا لگواتے ہی سوچتا ہے کہ میں نہ ہی کروں ٹرپ. Not really ویسے آپ کو مجھے چاہیے تھے, مجھے ایک ویزا چاہیے تھا, آپ کو 2 ویزے چاہیے ہوں گے. سو فار ایگزامپل اگر آپ UK میں ایک ویزے کے پیچھے جو ہمیں کڈنیاں بیچنی پڑتی ہیں, لیکن you need one visa on a British passport and we need those 2 visas on a Pakistani passport. Yes, it's different, very different as well. You don't know that struggle. آپ کی بڑی مشکل struggle ہے. ہر چیز میک سینس نہ ہو کہ میں ساؤتھ افریقہ جا کے علم پڑھوں گا, یہ ایسے ہی ہے بس. ٹھیک ہے یار, ٹھیک ہے. دیکھ ابھی ٹرکی کے ویزے کے لیے جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے نا, لائک ابھی سعودیوں نے ویزا ریجیکٹ کیا ہوا ہے. سو اچھا, ٹرکی کا تو آن ارائیول ہے, برٹش کا تو آپ, that's why you don't understand کہ پاکستانی مائنڈ سیٹ سے ویزا لگوانا نہیں. لیکن اگر if you are someone who is on a Pakistani passport, آپ UK میں اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر ہو, اس پرسپیکٹو از ویری ایزی, بیکاز آپ کا UK اسٹوڈنٹ ویزا ہے, آپ کا شینجن لگ جاتا ہے, اینڈ آپ کو شینجن اگر لگا ہوا ہے نا تو ٹرکی پہ آن ارائیول ویزا ہو جاتا ہے جس کا شینجن لگا ہوا ہو. اینڈ ایران کا وہ ویزا چاہیے, وہ مجھے بھی چاہیے. ایران کا مجھے بھی چاہیے تھا, لیکن ایران کا ویزا جو تھا وہ میرے لیے مشکل تھا, بیکاز ایران جو ہے وہ امریکنس کو اور برٹش کو اتنی آسانی سے ویزا نہیں دیتے بیکاز آف دیئر ریلیشنس. تو میں نے ایران کا ویزا ایک ایجنسی کے تھرو لگایا تھا, تھوڑے پیسے زیادہ دے کے, تاکہ سو دیٹ آئی کوڈ انشور کہ میرا یہ پاکستانی مائنڈ ٹریگر ہوا ہے, پیسے زیادہ دے کے کام ہو جائے گا, کیا مسئلہ ہے. اچھا, سو ویئر وہ بھی سو UK میں ماسٹرز ختم ہونے لگا ہے, اینڈ ناؤ یو تھنکنگ کہ اب میں نے امامہ کو ٹوپی کیسے بنانی ہے. سو سیلٹا میں نے سوچا تھا میں سیلٹا کروں گا, اینڈ کیونکہ سیلٹا جو ہے وہ کافی آپ کو لوکریٹو اپرچونیٹیز ملتی ہیں سعودی میں سیلٹا کر کے. اینڈ جیسے ہی میں نے اپنا ڈسرٹیشن سبمٹ کروائی ماسٹرز کی, تو میں نے سیلٹا جوائن کر لیا. اینڈ سیلٹا کافی انٹینسو کورس تھا, اٹس اے 1 month کورس, لیکن آپ 9 to 5 وہ کورس ہوتا ہے. اینڈ آئی تھنک فرام دا سیکنڈ ڈے یو اسٹارٹ ٹیچنگ, اینڈ اٹس اے بریلینٹ کورس. یا مطلب مجھے ایون دو میں نے اس کو یوٹیلائز نہیں کیا اس طرح سے, لیکن جو لرننگ کرو تھا اس میں بہت زبردست تھا. یعنی آئی وش وی کوڈ ریپلیکیٹ سم تھنگ لائک دیٹ فار یو نو وٹ وی ٹیچ, کیونکہ اس میں اٹس اے بریلینٹ کورس. تو میں نے وہ کورس کیا, اینڈ دین آئی ڈیسائڈیڈ کہ آئی ہیڈ سارٹ آف منی آن دا سائڈ. میں پاکستان آ گیا, سیلٹا گریجویشن وغیرہ کر کے تھوڑی دیر پاکستان آیا, 2-3 مہینے رہا. اس ٹائم پہ ہمارا DHA میں ایک سینٹر شروع ہو گیا تھا وابل کے نام سے, تو ادھر میں نے جانا شروع کر دیا. سو آئی واز ہیئر فار اباؤٹ 2-3 months. لیکن مائی پلان واز ٹو گو بیک ٹو دا UK. میرا پاسپورٹ ایکسپائر ہو رہا تھا, میں نے کہا تھا وہ میں رینیو کراؤں گا اپنا پاسپورٹ. اینڈ سیلٹا میرے پاس اب ہے, اور سیلٹا کے ساتھ ساتھ میں نے کیا کیا تھا کہ میں نے جو علماء کے ساتھ میں پڑھ رہا تھا انگلینڈ میں ان سے تزکیہ لکھوا لیا تھا, سارٹ آف ایک ریفرنس لیٹر. سو شیخ ہیثم الحداد, ان سے میں پڑھا تھا, ان سے میں نے ایک تزکیہ کا لیٹر لکھوا لیا تھا. میرے طیبون کے اسٹوڈنٹ ٹیچرس تھے, ان سے میں نے لکھوا لیا تھا. ایسٹ لنڈن ماسک کے امام تھے ایک, امام عبد القیوم, ان سے میں نے لکھوا لیا تھا. سو دے بیسکلی روڈ کہ وی نو دس اسٹوڈنٹ, اور اس نے ہمارے ساتھ یہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. اینڈ آئی ڈڈ دیٹ سو دیٹ یو نو وین آئی ٹریول ٹو سعودی, تو میں ان کو جن کے ساتھ میں پڑھنا چاہ رہا ہوں ان کو میں دکھا سکوں کہ یار یہ میرا تزکیہ ہے, تو آئی وانٹ ٹو سارٹ آف لرن اینڈ بی یور اسٹوڈنٹ. تو وہ میرے پاس تھا. لیکن مائی پلان واز کہ کیونکہ میرے پاس ابھی تھوڑے سے پیسے ہیں, میں ایجپٹ جاؤں گا. ابھی میں جاب نہیں کروں گا سیلٹا کے اوپر انگلش ٹیچر والی, میں ایجپٹ جاؤں گا. ایجپٹ جا کے 1 سال لگا کے تھوڑی سی عربی اپنی اور بہتر کر کے پھر میں سعودی جا کے وہ کر لوں گا. اینڈ آئی ہیڈ فرینڈز ان کائرو, دے ور اسٹڈنگ ان کائرو ایجپٹ. اینڈ دس از ناؤ 2014, اراؤنڈ جنوری فیبرری 2014. آپ سے میری ملاقات ہوئی ہے اکتوبر نومبر 2014. تو ابھی ہم ہیں جنوری فیبرری 2014 میں. اینڈ جنوری فیبرری میں میں نے اپنا پاسپورٹ رینیو کرا لیا. میں نے کہا اچھا اب ایجپٹ کا رخ کرتے ہیں. آئی ہیڈ اے فرینڈ ایجپٹ کے اندر, وہ پڑھ رہا تھا وہاں پہ. اینڈ یہاں پہ اب وہ مرسی کی گورنمنٹ اور وہ سارا جو ہے نا وہ اپرائزنگ شروع ہوئی اور سارا معاملہ خراب ہوا. تو میں نے اس کو کال کی, میں نے کہا میں آ رہا ہوں. کہتا ہے یار تو کیسے آ رہا ہے بھائی, میں واپس جا رہا ہوں. ہم لوگ سارے جو برٹش اسٹوڈنٹس ہیں ہم لوگ تو وی آر گوئنگ بیک ٹو دا UK, یو کانٹ اسٹڈی ہیئر. میں نے کہا نہیں یار, میں نے تو پورا پلان کیا ہوا, میں نے تو آنا تھا ادھر ابھی.
کہتا نہیں یار میں بھی اپنا میرا جو استاد ہے وہ جسٹ 10 blocks ڈاؤن دا روڈ اینڈ میں اس سے آن لائن پڑھ رہا ہوں, تو یہ تو نہیں آ سکتا ادھر. میں نے کہا اچھا. تو بیسکلی میرا پلان, میں نے کہا کتنی دیر لگی, کہتا 6 to 8 months تو کہیں نہیں گئے. اینڈ آئی ڈنٹ ریئلی ہیو دیٹ مچ ٹائم بیکاز میں رینٹ دے رہا تھا انگلینڈ کے اندر, تو آئی کوڈنٹ ویٹ. لیکن جب اس نے مجھے یہ کہا نا کہ یار میں 10 گھر دور ہوں اور میں آن لائن پڑھ رہا ہوں, تو میں نے کہا یار اگر وہ آن لائن پڑھ رہا ہے 10 گھر دور, تو میں 10,000 میٹر دور جو ہے میں بھی پڑھ سکتا ہوں آن لائن, اٹس دا سیم تھنگ. تو وہ ایجپٹ والا پلان میرا فزیکلی جانے والا ختم ہوا, تو میں نے اس سے کہا کہ یار مجھے نا کوئی ٹیچر ڈھونڈ دو جو مجھے, جس کے ساتھ میں سارٹ آف اپنی عربی جرنی شروع کر سکوں. تو ہی فاؤنڈ می سم ون, شیخ احمد الجندی, who was a graduate from Al-Azhar, and I started studying with him 4 to 5 days a week, an hour, and this is February 2014. So from February 2014 till mid 2017 میں نے ان سے پھر لگاتار پڑھا, اینڈ ان سے مجھے بہت فائدہ ہوا. 2014, 15, almost 3.5 years I studied with him, and we covered a lot of text, a lot of books. I had started speaking like him as well. کچھ لوگوں کا تکیہ کلام ہوتا ہے نا, کیف تقول کیف اقول, اس طرح کر کے نا وہ بہت زیادہ بولتے تھے, تو میں نے بھی وہی تکیہ کلام پکڑ لیا تھا. اینڈ آئی ریئلائز کہ مے بی آئی نیڈ ٹو چینج ٹیچرز سو دیٹ یو نو تھوڑی سی ڈائیورسٹی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد میں نے ایک اور اپنے استاد کے ساتھ شروع کیا, who I continued with. How much time would you spend online with him? So شروع میں we started about 4 to 5 days a week. And how many hours? This is 1 hour. 1 hour. So 4 to 5 days, so 4 hours to 5 hours a week میں ان کے ساتھ لگا رہا تھا. And اس کے علاوہ آپ اپنا مطالعہ کر رہے ہوں گے. اس کے علاوہ میں اپنا جو بھی میں کر سکتا تھا کر رہا تھا. اس کے جب میرا ایجپٹ والا پلان کینسل ہوا, تو میں نے سعودی کا والا پلان جو ہے وہ کہا کہ چلو اب ایجپٹ نہیں ہے تو واپس سعودی چلتے ہیں. لیکن یو نو کہ وہ نہیں ہوا تھا کیونکہ میں اسکل آ گیا تھا. ویسے آئی سو لائک اللہ تعالیٰ کا جو پلان ہے نا وہ نہیں ہونا, اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ انہیں جہاں رسک لکھا ہو. حضرت نے دنیا کا کوئی ملک نہیں چھوڑا کہ میں پاکستان واپس نہ ہوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. اینڈ یو نو دس از واٹ آئی ریئلائزڈ تھرو آؤٹ مائی لاسٹ 10-15 ایئرس کہ میں نے جو بھی پلان بنایا ہے, جو بھی میں نے پلان بنایا اپنے ذہن میں کہ یار میں یہ کروں گا, وہ نہیں ہوا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ اور کیا اور میں نے کہا ہاں یہ بہتر ہوا. اینڈ ایک جو میری عادت ہے نا یاسین بھائی, میری عادت ہے کہ میں جب دعا مانگتا ہوں نا تو میں اسپیسیفک دعا نہیں مانگتا. اسپیسیفک سے میری مراد یہ ہے کہ مثال کے بطور میں نے کبھی دعا نہیں مانگی تھی یہ کہ یار اب میں ایجپٹ چلے جاؤں, وہاں جا کے میں دین سیکھوں. اگر میں اس طرح کی کوئی بات کروں گا بھی نا تو میں کوالیفائر لگاؤں گا اس میں, اور وہ استخارہ والا کوالیفائر کہ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے, رب تو بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں بہتر. اینڈ یوزلی میں اسپیسیفک کوئی چیز اسپیسیفک کے اندر نہیں مانگتا ہے, جنیرک ہوتا ہے کہ یار اب میں عربی سیکھنا چاہتا ہوں, میں دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. یہ نہیں کہ میں نے ادھر جا کے کرنا ہے یا ادھر جا کے کرنا ہے, ہمیشہ میں جنیرکلی دعا مانگتا تھا اینڈ اس میں وہ کوالیفائی لگاتا تھا اگر میرے لیے بہتر ہے. سو جب بھی میرے یہ پلان خراب ہوتے تھے نا تو مجھے اتنا زیادہ, کیونکہ میں اتنا زیادہ ان کے بارے میں سوچ رہا ہوتا تھا کہ جب آپ اتنا سوچتے ہو کسی چیز کے بارے میں وہ نہیں ہوتا نا تو آپ کو تھوڑا سا ڈی موٹیویٹ ہوتے ہو, ڈپریس ہوتے ہو. آپ کو وہ میرے ساتھ نہیں ہوتا تھا بیکاز مجھے تھا, میں اتنا زیادہ فکسیٹ ہی نہیں ہوتا تھا اس کے اوپر, اور مجھے میں نے وہ کوالیفائر لگایا ہوتا تھا. اور بیکاز آف مائی ایکسپیرینس اب تو خیر میں اس میں بہت یہ پکا ہو گیا ہوں, میں فیصلہ کر رہا ہوتا ہوں, مجھے پتا ہے یار میں فیصلہ نہیں کر رہا, یہ اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے فیصلے. Yeah, this person is amazing. Like for example, for this I think it's more than an hour now. جب آپ کہہ رہے ہیں نا میں ٹنل ویژن کے ساتھ آئی ایم سو فکسیٹڈ آن کہ میں نے وہ کرنا ہے. اینڈ ابھی تک بہت دفعہ آپ یہ کوئی 2-3 سال کے انڈر گریڈس بار بار کر چکے ہو, وچ از اگر آپ یوتھ کو آج دیکھو the sort of inconsistency that they have, because it's very easy to 40 سال بعد سوچنا کہ احمد یوں کیوں بول رہا ہے, یوں کیوں کر رہا ہے, یا اس کو یوں کیوں سمجھ کیوں آ رہی ہے. But that expertise has a lot in the background. So میرے خیال سے آپ جتنی commitment in terms of کہ جی 4 سال ایک استاد سے آن لائن پڑھنا, مجھے پتا ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے. میں 4 سال آن لائن شاید سن نہیں سکتا, لیٹ الون کہ میں اس کو انگیج کر کے پڑھ سکوں. بٹ آئی تھنک دیٹس ویری پازیٹیو on your part کہ despite that you still end up saying کہ نہیں میں fixated نہیں تھا, and نہیں بھی ہوا تو I'm fine, because a lot of people will not be able to move on from that. جب وہ اتنے فوکس کے ساتھ اس کو ٹارگیٹ کر رہے تھے and then they see failure کہ میں نہیں جا پایا for whatever reason, تو بڑا مشکل ہے یہ. ہاں معین بھائی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ ایز اف کہ
اس جرنی میں میرے لیے مشکل کچھ نہیں تھا, اور میں بہت زیادہ سیڈ اور لونلی نہیں میں نے فیل کیا. بہت زیادہ فیزز اس قسم کے آئے تھے میرے اوپر کہ دس واز اے ویری لونلی جرنی فار می. ابھی آپ میری جب سنیں گی بھی نا, زیادہ سن رہے آپ میری بات, اس میں زیادہ میں لوگوں کے ساتھ زیادہ کچھ نہیں کرا, میں I'm sort of going on my own. تو اٹس ویری لونلی, it was very I still feel کہ لائک فار ایگزامپل مجھے یاد ہے کہ جب بھی میں یہ چیزیں کر رہا تھا, میرے ساتھ والے جو گریجویٹس تھے, وہ جو جابس کر رہے ہیں اور وہ جو کیریئرز میں پروگریشن وغیرہ ہو رہے ہیں, مجھے نظر آ رہا تھا وہ چیزیں. ایون دو میں فوکسڈ اس کام کے اوپر بہت زیادہ تھا, لیکن دیر ور ٹائمز اٹ وڈ افیکٹ می. اینڈ مجھے باتیں بہت زیادہ سننے کو ملتی تھیں گھر والوں سے, ایکسٹینڈیڈ فیملی سے, کیا مولوی ہو گیا, داڑھی رکھ لی, اتنے پڑھ کے آیا, پیسے شیسے ضائع کر دیے, دیکھو کیا کر رہا ہے, شلوار قمیض ٹخنوں سے اوپر, یہ وہ سب. اٹ وڈ افیکٹ می. یعنی لوگوں کے سامنے تو میں ایک بڑا بریو فیس لے کے آتا تھا, اور میں کہتا تھا یار تم ایک سناؤ گے, میں 2 آگے سناؤں گا. اینڈ میں قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جو انبیاء کی جو جرنی ہے اس سے بھی مجھے نا تسلی ملتی تھی کہ یار وہ اللہ تعالیٰ مطلب ڈس بلیورز نے ان کو اتنا کچھ کہا, تو یار میں تو کچھ بھی نہیں ہوں یار, اور مجھے تھوڑا سا سننا پڑا, تو یہ تو تمغے ہیں میرے لیے یار. اللہ تعالیٰ اسی کے عوض جو ہے نا اللہ تعالیٰ میرا اخلاص ٹیسٹ کر رہا ہے. یعنی اس میں اٹ واز اے ڈیفیکلٹ جرنی. یعنی جو میں کریئر پروگریشن میرا ہونا تھا دبئی کے تھرو, اور پھر میں آئی اینڈ اپ ان اسکل in 2014 at 25,000 rupees. It was difficult. I remember this was like, I remember میں تو کنگلا ہی تھا, میں ان سے ملا, انہوں نے کہا میں UK سے پڑھ کے آیا ہوں انٹرنیشنل لا, and I remember you were very chill, you were like ہاں یار اتنی سیلری ہے میری, and you were like really content. And I'm thinking یار میں ہی پھر یار مطلب جو ہے نا I'm doing well for myself right now in life کہ حضرت UK سے پڑھ کے, and I could tell that you and subhan Allah I still remember like he could not care less, like he was like بس مجھے یہی کرنا ہے, and this is good for me right now. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا یار, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. اس میں اس سارے میں سو فار ایگزامپل لیٹس شفٹ گیئرس ٹو سم تھنگ ایلس رائٹ ناؤ, بیکاز مجھے جو ایک ہوتا ہے نا, سو آپ نے بہت ٹائم لگایا قرآن پڑھنے کو, عربی سیکھنے کو, اینڈ لاٹ آف دس جرنی از آن دا ریسیونگ اینڈ کہ I want to take in, but I think there's a very important aspect that we have to learn, and then آپ کے لیول پہ میں کہوں گا کہ you need to start thinking about how to give. And because all your unique experiences have given you something that a lot of people in Pakistan wouldn't have. So for example, ایک چیز جو مجھے آپ کی اس بیک گراؤنڈ سے سمجھ آ رہی ہے, for whatever reason you end up going to UK and doing that international law relations or law or human rights, or یہ because جب آپ and linking it back to the fact کہ جو آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ تھی about the Muslim world, یہ جو ویسٹ کی پرسیپشن ہے about, اور خاص طور پہ پوسٹ World War II کہ جی یہ رول بیسڈ لا ہے اور دس از دا ورلڈ, یہ آئیڈیل ہے, اسلام برا ہے, اسلام بیکورڈ ہے, اور یہ جو مسلمان سارے ملک, ایک ملک ایسا دکھاؤ جہاں پہ رہنا چاہو گے, وائی وڈ یو وانٹ ٹو لیو ان یورپ, وائی وڈ یو وانٹ ٹو لیو ان نارتھ امیریکا. تو آئی تھنک اس کے اندر ایک بہت کرٹیکل چیز جو سمجھنی ہے, دیٹ از سم تھنگ دیٹ کین کم فرام یو, which is going to be your giving part as well. It's not that simple. جیسا فار ایگزامپل میں اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں, تو میں کہتا ہوں کہ یار ہمارا پیچھے رہ جانا اور ان کا آگے نکل جانا یہ اتنا سمپل نہیں ہے جتنا دکھایا جاتا ہے. ان کے بلینئرز ہونا, ہمارے نہ ہونا, یہ اتنا سمپل نہیں ہے. جیسے ابھی ریسنٹ ایک ایون پوڈ کاسٹ پہ امان بھائی بھی یہ بات کر رہے تھے, دا اسٹوری بیہائنڈ دا سینس. سو جو آپ کا اسپیکٹ ہے نا, بیکاز دیکھیں ابھی ریسنٹ ہماری میموری میں جو پچھلے 8 مہینے سے ہو رہا ہے فلسطین میں, سو اٹس ویری را اینڈ فریش ان ٹرمز آف دا فیلئر آف دا ویسٹرن civilization, I would say. وہ انٹائر جو آئیڈیالوجی ہے وہ شاید اتنی بلیٹنٹلی کبھی نہ ایکسپوز ہوئی تھی ہماری زندگیوں میں. 2008 wouldn't be the same because social media نہیں تھا. تو and what they end up doing very successfully is کہ میڈیا کیمپین وہ اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں, and then everybody forgets. I think ایک کام جو, and how do you think towards contributing back to the ummah in those lines کہ یار یہ جو سارا ہمیں فساد دکھایا جاتا ہے in terms of کہ یہ رول بیسڈ لا ہے اور یہ ہیومن رائٹس ہیں اور وہیں سے ہم نے لینا ہے, and then we always think of us as backwards کہ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے اور بس جو بھی لینا ہے ہم سے, اکنامی ان سے لینا ہے, فائنانس میں ان سے لینا ہے, لا بھی, انسانیت ہے کیا وہ بھی ان سے ہی لینا ہے. ڈونٹ یو تھنک دس نیڈ ایٹ دا ٹائم, بیکاز دیکھیں مجھے لگتا ہے قرآن سمجھنے والے اور قرآن پڑھانے والے اور بہت اعتبار سے پڑھانے والے بہت سارے مل جائیں گے, but your own very, very unique experience in terms of all the exposure that you've got, don't you think that we need that in the ummah, that somebody has to speak up to this, because the way you would expose it or the way you would, I'm not talking about conspiracy theory kind of culture, yeah, I understand, but
taking that very seriously کہ یار یہ وہ ڈومین ہے جو امت میں اس وقت کوئی نہیں کر رہا ہے, and I have to take that up. موہن بھائی میری نا ایک آئی ووڈ سے ویکنیس رہی ہے اینڈ مے بی اٹس کنٹینیوئنگ, لیکن آئی فیل آئی ایم میکنگ پروگریس ان ٹرائنگ ٹو اوور کم دیٹ ویکنیس, اینڈ دیٹ ویکنیس ہیز آلویز بین کہ آئی ایم ناٹ اے ویری confident person per se when it comes to dealing with the public and stuff. تو یعنی جتنا بھی میری یہ جرنی ہے it's always been focused on myself in the sense کہ یار میں کیسے اس کو اپنے اندر امباڈی کیسے کر سکوں, میں اللہ تعالیٰ کو جواب کیسے دے سکوں ان چیزوں کے بارے میں. یعنی میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں I'll be someone who's going to be a preacher or teacher وغیرہ. that was never something that was on my agenda or on my radar. لیکن آئی ڈو ریئلائز کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسپیرینس کے تھرو گزارا ہے اور ایک علم کا قرض ہے میرے اوپر, اور خاص طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے جن لوگوں میں اٹھا بیٹھا ہوں, بڑا ہوا ہوں, ان میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا صرف. یعنی if I look towards the people who I grew up with, my friends, میرا جو اسکول کے دوست ہیں, ان میں سب سے میں صرف اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے. اینڈ میں کبھی سوچتا ہوں کہ یار کیوں, وائی. اینڈ جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت بخشی ہوتی ہے نا, اس کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی ہوتی ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, میرے اوپر ذمہ داری ہے اس چیز کی کہ میں ڈیلیور کروں اور پڑھاؤں. اٹس جسٹ کہ میری اٹس مائی ویکنیس کہ میں اتنا زیادہ جو ہے اپنا یہ کام کرتا نہیں ہوں. لیکن آہستہ آہستہ از گیٹنگ بیٹر. دیکھیں میں سیٹ پہ بھی آگے بیٹھا ہوں, اینڈ یہ بھی ایک جرنی ہے میری کہ ہاؤ I sort of moved from being in my وہی والی اسٹڈی جس میں آپ آئے تھے اسی کے اندر بند ٹو اب یوتھ کلب میں اور آپ لوگوں کے ساتھ وغیرہ. مے بی ون کین آرگیو کہ یار آپ بہت سلولی یہ کام کر رہے ہیں, بہت زیادہ نہیں کر رہے, اتنا آپ کو کرنا چاہیے. اینڈ I wouldn't disagree, I would probably agree. لیکن میرے لیے ایسا مجھے فیل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خود یہ دروازے آہستہ آہستہ کھول رہا ہے. اور آئی اگری کہ مجھے نا زیادہ اپنے آپ کو کرنا چاہیے. میرے اوپر نا ایک بوجھ ہے یہ, اینڈ مجھے فار ایگزامپل مغیرہ بھائی بھی مجھے اس چیز کا احساس دلاتے ہیں. ابھی ہماری وی ور ٹریولنگ ٹوگیدر, گاڑی میں واپس آ رہے تھے, تو یعنی میرا چلیں وہ جرنی اگر کنٹینیو کروں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ 2019 میں نا there was a shift in my thinking. So 2009-10 میں ذرا دین کی طرف آیا تھا. 2019 میں there was a shift in my thinking کہ I sort of wanted to sort of step away from all this da'wah scene اور یہ اس کام سے. لیکن وہ مغیرہ بھائی کو بات پتا, تو مجھے نا وہ یہی بات کر رہے تھے جو آپ کر رہے ہیں کہ احمد بھائی آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے وہ. تو آئی ہوپ کہ میں let me make it easy for you because the way I would look at it is کہ شاید آپ کی پرسنالٹی ٹائپ اور the way ہر بندے کی اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز ہیں. So you might not be able to create the platforms. So my issue would be platform شاید کوئی اور کریٹ کر رہا ہے. So you would have Raja bhais, you would have Maghiraz, جو کہ وہ شاید پلیٹفارم کریٹ کر دیں گے, وہ آرگنائزیشن بھی کریٹ کر دیں گے. So but what they can do, for example ہمیں بھی نصیحہ پہ جب ہم افراد سازی کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایک سیریس گیپ فیل ہوتا ہے نا کہ یار ایک کام مجھے آتا ہے, ایک کام مجھے نہیں آتا. So what you need to understand is کہ probably وہ پلیٹفارم آپ نے نہیں کریٹ کرنا. ہاں بالکل, وہ آپ کی پرسنالٹی ٹائپ سے فٹ نہیں ہوتا. But what you can possibly do is دیکھیں فار ایگزامپل اس پلیٹفارم پہ آ سکتا ہوں میں بہت سسٹمیٹکلی اس چیز کو ڈاکیومنٹ کر کے ایکسپوز کرنا. بیکاز جب آپ اکیڈیمک ہو نا تو آپ اس کو اکیڈیمک اپروچ سے ہی وہ آؤٹ پٹ اتنا کوالٹی کا ہو کہ فار ایگزامپل وی فرگیٹ نمبرز, وی فرگیٹ اسٹیٹس, وی فرگیٹ ڈیٹس. ہمیں ہسٹری یاد نہیں ہوتی ہے, ہمیں یہ نہیں پتا کس نے کب کیا کہا تھا, جس کی وجہ سے نیریٹو کو ڈیریل کرنا بہت آسان ہے. اور میں ابھی بھی آئی ایم فکسیٹڈ لکنگ, میں نے اس ساری کانورسیشن میں میرا دماغ مجھے صرف چیخ کے وہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جو اس سارے ڈاٹس کو کنیکٹ کر کے نا ایٹ لیسٹ وی ہیو ٹو اسٹارٹ. دیکھیں ہوگا نہیں ہوگا ہم اس کے مکلف نہیں ہیں, بٹ وی ہیو ٹو پٹ ان دیٹ ایفرٹ کہ وہ سارے ڈاٹس کنیکٹ کر کے جو ویسٹ جن پوائنٹس کو یوز کرتا ہے. دیکھیں اللہ ان کے پاس پہلے ہی نہیں ہے, وہ تو اس کو اپنی ایکویژن سے نکال چکے ہیں نا. صحیح غلط تصور خدا کا ہوتا ہے کہ الگ چیز ہے, وہ اس تصور سے ہی ڈسون کر چکے ہیں اس کو. اور وہ جو انسانیت بغیر خدا کے زندہ رہ سکتی ہے, اس کا جو انہوں نے گرینڈ نیریٹو بلڈ کیا تھا اور انہوں نے 30-40 سال کی میڈیا کنٹرول کے تھرو اس کو ہیجمنائز بھی کیا تھا. آئی تھنک دس از اے ویری ویری یونیک اپرچونیٹی. وی ہیو ٹو ورک آن اٹ. جیسے کہتے ہیں وہ ایک ڈینٹ ڈلا ہے بٹ وہ ڈینٹ بھول جائیں گے. ابھی سے دیکھیں ہمیں عادت ہو گئی ہے پیلسٹائن کے وہ سننے کی. آپ کس سینس میں بات کر رہے ہیں؟ سو آئی ایم ویری اسپیسیفک سینس میں کہ ہسٹری, لا اور اس سارے کو آپس میں کنیکٹ کر کے
وہ جو انہوں نے ہمیں کہا تھا نا کہ خدا کے تصور کے بغیر بھی جو نیو ایج ایتھیسٹ ساروں کا ایک ہی رونا ہے نا کہ خدا کے تصور کو نکال دو انسانیت خود ہی ہو جائے گی, تو ہم کہیں گے یہ وہ انسانیت ہے. لائک فار ایگزامپل جب آپ ویسٹ کی بات کرتے ہو, آپ ٹیچنگ پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں, بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اکیڈیمک ہی رہیں گے. ہاں میں معین بھائی میں I'll try to explain to you what I've understood from yourself and connect it with what recently myself and Mughira had a conversation with. دیکھیں میری اپنی جرنی میں نا یہ جو دنیا میں ہو رہا تھا اور ہوا ہے اس کا بہت ایک گہرا تعلق ہے میرا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے میں. بالکل بہت گہرا تعلق ہے. یعنی ابھی بھی آئی فیل کہ اگر میرا ایمان آخرت پہ نہ ہوتا نا, اگر آخرت ایسا ریالٹی ہے جو ایگزسٹ نہ کرتی, تو آئی تھنک آئی ووڈ ہیو بین اے ویری 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 ڈپریسڈ پرسن سینگ واٹ از ہیپننگ ان دس ورلڈ. ٹھیک ہے, تو کیونکہ مجھے پتہ ہے, میرا ایمان ہے کہ ابھی جو بچے کٹ رہے ہیں, مر رہے ہیں, جو مائیں جو ہیں اپنی اولادوں کو دفن کر رہی ہیں, مجھے پتہ ہے کہ یہ وقتی طور پہ ان کے لیے تکلیف ہے صرف. مجھے پتہ ہے کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ ان سکیلز کو بیلنس کر دے گا, ایسے انداز میں بیلنس کرے گا اللہ تعالیٰ سکیلز کہ یہ ماں جس نے 4 بچے جس نے اپنے دفن کیا نا خود, وہ کہے گی اللہ تعالیٰ کہ کاش تو نے مجھے 8 دیے ہوتے اور میں نے 8 کو دفن کیا ہوتا. میرا ایمان ہے اس چیز کے اوپر. اگر تو میرا ایمان یہ نہ ہوتا, اگر میرا آخرت پہ ایمان نہ ہوتا, تو آئی ڈونٹ نو کہ میں ہاؤ وڈ آئی میک سینس اباؤٹ دس ورلڈ ویئر لیونگ ان. کیا اس میں کوئی انصاف نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے سم ون ہو ہیز دس سینس آف جسٹس, فیئرنیس اینڈ ایمپتھی. یہ ہماری فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا. وہ انسان جو ہے اپنی فطرت کو مسخ کر دے, ان کو مار دے تو وہ اور بات ہے, لیکن ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ ایمپتھی ہے, کچھ نہ کچھ اس کے اندر جسٹس اور فیئرنیس کا ایک کانسیپٹ ہے. لیکن اگر آپ یہ پورا دنیا میں دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, اور پھر آپ کے پاس اس کا حل نہیں ہے, جو کہ ابھی نہیں ہے اس وقت ہمیں دنیا کے اندر حل, اور پھر آپ کا آخرت پہ بھی کوئی ایمان نہیں ہے, تو آئی ڈونٹ نو کس قسم کی ڈارکنیس ہے وہ انسان کے لیے. میرے لیے تو یہ جو کہتے ہیں نا پرابلم آف ایول, ہماری تو پرابلم, مسلمانوں کے لیے تو یہ پرابلم نہیں ہے, بیکاز ہم آخرت پہ ایمان لے کے آتے ہیں. ہم ایک صرف پکسل دیکھ رہے ہیں. میں صرف دیکھ رہا ہوں اس عورت کو اپنے بچوں کو دفناتے ہوئے یا ٹکڑوں کو اٹھاتے ہوئے. میں تو صرف اس پکچر کو دیکھ رہا ہوں, میں اللہ تعالیٰ پہ سوال, پکسل کو دیکھ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ پہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ یار رب تو نے یہ کیسے کیا. لیکن اللہ کے لیے ٹائم تو لینئر ہے. اللہ تعالیٰ تو اسی وقت دیکھ رہا ہے اسی عورت کو اسی چیز پہ خوش ہوتے ہوئے. اس کے پاس پوری پکچر ہے, ہم تو پکسل پہ دیکھ کے جج کریں, تو اللہ تعالیٰ کے پاس پکچر ہے. تو میرا تو اسی پہ تو مجھے تسلی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ, کہ نہ کبھی سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے اس سے جو ظالم کر رہے ہیں. اللہ نے صرف ان کو ڈھیل دی ہوئی اس دن کے لیے, تشخص فیہ الابصار, جس دن جو آنکھیں ہیں نا وہ خوف سے طاری ہوں گی. تو یہ آیت ویسے ہے ڈرانے والی, لیکن مجھے اس سے تسلی ملتی ہے کہ اللہ ظالموں کو تو پکڑے گا, اور جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو ان کے ساتھ جو ہے نا برابری کرے گا. سو معین بھائی جب بات کر رہے ہیں نا کہ آئی شوڈ سارٹ آف کنٹریبیوٹ ٹو واٹ ہیز بن ہیپننگ ان دس ورلڈ, اور یہ جو آپ نے رولز بیسڈ آرڈر پوسٹ 1945 ورلڈ وار 2 اسٹیبلش کیا ہوا ہے, یہ ایک فساد ہے. اور آپ دیکھو مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. دیکھیں ہمارا خاص طور پہ اب اتنا زیادہ نہیں, لیکن 90s میں مجھے یاد ہے ہم اور ہمارے بڑے, ایون ارلی 2000s میں ویسٹ سے بے تحاشا امپریس تھے اور سمجھتے تھے کہ بس یار وہی معیار ہے ہر چیز کا. اب یہ تھوڑا ٹوٹا ہے بیکاز آف وار آن ٹیرر میں یہاں پہ کیا کیا امریکہ نے, امریکہ کے بارے میں لوگوں کا اب اچھا ویو نہیں ہے, جو کہ ایک اچھی چیز ہے. لیکن اس زمانے میں خاص طور پہ لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت تھی یار یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ وہ تو خیر انہوں نے خود ہی فاش کر دیا سب کچھ, لیکن اسی چیز کو یوز کر کے یہ پوری تاریخ بتانا اپنے بچوں کو, خاص طور پہ لاسٹ 50 60 70 ایئرس کی تاریخ بتا کے اللہ تعالیٰ سے جوڑنا جو ہے, یہ ایک آئی فیل میرے لیے تو یہ بہت انسٹرومنٹل تھا. اینڈ مے بی دس از سم تھنگ دیٹ آئی کین کنٹریبیوٹ ٹو ورڈس کہ میں ان کو یہ بتاؤں صاحب, اور اس کو اپنے دین کے ساتھ کنیکٹ کروں, اور ہمارا جو نظریہ ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کروں. اور اسی پہ میری مغیرہ بھائی سے بات ہو رہی تھی. مغیرہ بھائی مجھے ماشاء اللہ پش کر رہے تھے, اینڈ انہوں نے اپنا نا فون نکال لیا نوٹس ایپ, انہوں نے کہا بھائی ابھی کورس بناتے ہیں, آپ شروع کریں یہاں سے, اور گھنٹے کے اندر, کیونکہ میں ڈرائیو کر رہا تھا, باتیں کرتے کرتے انہوں نے پورے پوائنٹرز بنا دیے کہ ہم اس کے اوپر بات کر سکتے اس کے اوپر. اینڈ یس آئی ڈو ریئلائز کہ یہ آئی نیڈ ٹو سارٹ آف پش مائی سیلف آؤٹ آف مائی کمفرٹ زون اینڈ مے بی ڈو دیز تھنگس, کیونکہ میرے اوپر ایک لحاظ سے ذمہ داری ہے. میں ایل جی ایس میں تھا, سو دیر از اے پرسن ہوز I'm not sure lost his faith or not, but وہ مجھے کیا یہ رہا ہے, اینڈ Arab Spring کے بعد کی بات ہے, تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو سیریا میں ہو رہا ہے, لبنان میں ہو رہا ہے, اب کرنٹ اسٹیٹ میں اگر وہ مائنڈ ہوگا تو کہے گا جو فلسطین میں ہو رہا ہے, I don't believe in a God,
Why? Because جب تم کہتے ہو کہ وہ قادر ہے, خالق ہے, مالک ہے, تو یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, doesn't make sense to me. And my response to him is let's take your assumption. تم نے ساری ایکویژن جس کو تم دیکھ رہے ہو اس کا رزلٹ تم یہ نکال رہے ہو کہ خدا ہی نہیں ہے, ایکویژن کیسے سالو ہوئی ہے؟ مسئلہ تو کھڑا ہے نا, تم نے خدا نکال دیا ایک مسئلے کی وجہ سے, یا تو نا کہ تمہارے اس پروپوز سولوشن سے مسئلہ حل ہو گیا, مسئلہ تو وہی ہے. So now let's bring back Allah into the equation and rethink کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو that's where آپ کو آخرت انٹروڈیوس کرنی ہے. So my point to you would be کہ دیکھو احمد کے اپنے فیتھ کے لیے وہ خدا کا تصور, آخرت کا تصور بہت ضروری تھا. But the people out there who are not looking at it from this lens. Plus وہ جس وجہ سے, ورنہ فار ایگزامپل he ended up going to I think پتہ نہیں ہارورڈ MIT کا, brilliant mind, مجھے نہیں پتا اب کہاں پہ ہوگا, but there will be many minds like that جن کے اندر مسلمان سفر کر رہے ہیں, وہ تو فیکٹ ہے. ہم اپنے آپ کو تسلی دے دیں گے کہ آخرت آنے والی ہے, گڈ, ٹھیک ہے, فائن, کبھی مرنا ہے اور اصل تو وہ ہے. بٹ آئی تھنک یہ وہ ٹائم آ گیا جہاں پہ آپ نے ایکچولی ان سے نیریٹو لے کر اپنا نیریٹو ریکریٹ کرنا ہے. وہ جو ہماری مسلمانوں کی آئیڈینٹی تھی وہ ہمیشہ اسی طرح نہیں, بالکل مظلوم ہے ہم, ٹھیک ہے, اب کیا کریں, بٹ سفرنگ کے مائنڈ سیٹ سے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر کے کہ بس آخرت ہے. آئی تھنک وی ہیو ٹو موو آن, اینڈ اسپیشلی دوز پیپل ہو آر ان دیٹ پوزیشن, بیکاز دیکھیں یہ ایکسپیکٹیشن کسی ایسے بندے سے جس نے آپ کی جرنی نہیں گزاری رکھنا ہی بے وقوفی ہے, بیکاز دے وڈ نیور بی ایبل ٹو ایون انڈرسٹینڈ کہ بات کیا ہو رہی ہے. بٹ آئی تھنک فرام یور پرسپیکٹیو اٹس ریئلی امپورٹنٹ. ادرز ول کولیبوریٹ, ادرز ول, بٹ دا کائنڈ آف ایکسپرٹیز دیٹ یو گوئنگ ٹو برنگ آن دا ٹیبل وہ شاید مارکیٹ میں اویلیبل ہی نہیں ہے. That's where you should be thinking of کہ میں contribute کرنا ہے. تو وہ پوڈ کاسٹ پہ عام طور پہ ہم دعوت دے نہیں رہے ہوتے, پش کر نہیں رہے ہوتے, but I think like your story is just shouting out کہ وہ کرنا ہے. اتنا انٹروگیٹ نہیں کیا, ٹھیک ہے نا, یہ اپنا ساحل ادیم کو یہ نہیں کر سکے, وہ آپ پہ غصہ نکال لیں. ساحل بھائی is like so difficult to have a conversation with because he is just so pumped up. آپ تو لیٹ ڈاؤن ہے, تو میں تھوڑا آپ کو ویسے اچھی بات ہے, وصولی کریں, and you should do that all under Nasiya Institute, okay? نہیں آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کی, but this is something that needs to be done. نہیں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اس چیز کی. this is something I do realize کہ it's a weakness of mine that I need to sort of overcome. بالکل. اچھا, آئی تھنک وہ نا ساحل الدین بھائی نا اکثر کہتے ہیں کہ وہ میں نے آپ لوگوں کا نیورون پکڑ لیا ہے. سو آئی تھنک ہم نے آڈینس کا نا نیورون پکڑ لیا ہے. آپ کی اسٹوری 2014 پہ پاز ہو رہی ہے. اچھا ٹھیک, we'll have to meet again. تو میں نا اس پوڈکاسٹ کا ایک نمبر 2 ورژن ہے because there's a decade that still is missing. 2003 سے 14 ہم نے پہنچایا ہے, بڑا کچھ ہے مجھے پتا ہے, اور 14 سے 24 کی ڈیکیڈ, تو there's going to be an episode 2 for this podcast. So ہم یہاں پہ ابھی آپ کی اس جرنی سے I've learned a lot, اور اس میں مجھے بہت ساری کلیئرٹی ملی ہے ان ٹرمز آف لائک what more needs to be done. But I think we'll have to meet again on this, اور ہم آڈینس پہ چھوڑ دیں گے کہ وہ انشاءاللہ if they need to know کہ اگلے 10 سال میں کیا ہوتا ہے, 2024 تک احمد خان کیسے پہنچتے ہیں. How do you end up as head of Lahore Youth Club? Exactly. And then what's in the next 10 years? یہ ہم ساری باتیں صرف views کے لیے کر رہے ہیں, اس کا کوئی ہاں ٹھیک ہے fine. There are 2-3 like genuinely burning questions that I wanted to ask you, but I think that you also have a commitment, and we do as well, and it was just lovely that you came. We definitely have to do part 2 inshallah, and بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے, and اللہ تعالیٰ whatever time that you have spent in his path, may Allah Ta'ala accept it, may Allah Ta'ala genuinely accept you, your family, your children for the work of deen. We accept us all. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.